جی بسم اللہ. کیسے ہیں علی الحسن صاحب؟ السلام علیکم، خیرت سے ہیں؟ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا آپ کو عزت سلامتی دیں. ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت دبلے ہو گئے ہیں. کیا ہو گیا؟ کھانا نہیں ملتا گھر میں؟ نہیں ماشاء اللہ جی کھا پی رہے ہیں. بہت دبلے ہو گئے آج. وزن بس کم کوئی کرو. ہیئر کٹنگ کرنا چاہیے اس وجہ سے آپ کو محسوس ہو رہا ہے. اچھا اچھا، وزن کم نہیں ہوا آپ کا؟ نہیں نہیں بالکل ٹھیک ہے. اچھا الحمدللہ. خیریت سے ہیں پھر؟ جی اللہ پاک کا بڑا ہی فضل، بہت شکر الحمد للہ سر. الحمدللہ. حکم کریں. اچھا سر جی، بس اس میں سر ایک اگر اجازت دیں تو ایک چھوٹی سی تجویز دینا چاہوں گا، جی جی جس میں آپ کا بھی فائدہ ہوگا، ویورز کا بھی فائدہ ہوگا، ہمارا بھی فائدہ ہے. جی جی جی. کہ کوشش یہ کریں نا کہ آپ جو سوال کرتے ہیں کوئی شخص، اس کو فکس ٹائم دیں سر. آپ بس کیا کریں؟ یعنی کہ آپ کے ساتھ بھی یہی کریں گے نا؟ پھر آپ سب سے زیادہ ٹائم تو آپ لیتے ہیں. نہیں میرے ساتھ بھی نہیں، میں یہی نہیں کہہ رہا کہ سوال کتنے کرنے تھے، کیا نا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سوال ہے نا سر بندہ کر رہا ہے ہوں نا، اس کو کہیں جی آپ نے اتنے سیکنڈ میں یا اتنے منٹ میں سوال ختم کرنا ہے. اس کے ہوں بعد آپ اس کو میوٹ کر دیں ہوں تاکہ وہ آپ کو انٹرپٹ نہ کرے درمیان میں. ہوں. صحیح ہے. ایک جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا ایک شو میں ایک پریزنٹر ہو، ٹھیک ہے نا؟ ایک تیسرا شخص ہو کہ وہ اس باتوں کو سنبھال لے. ایک تیسرا شخص ہو کہ یعنی ہوسٹ، میزبان، کہ وہ بھائی کہہ دے کہ لہری جواب دے دو، پھر اس سے کہہ دے کہ بھائی تم خاموش ہو. ٹھیک ہے نا؟ آپ کا سوال کیا ہے؟ فون کالز وہ لے لے، میں ادھر بیٹھا رہوں. اس طرح کا ایک تیسرا شخص ہو، یہ بہتر رہے گا اس طرح. کیونکہ مجھ سے سب یہ ٹائم کیپ کرنا وہ بھی اس میں دھیان میرا نہیں رہتا اس میں. پھر جی بالکل. ہاں پھر میں اس کو بہرحال اگر ہوسٹ ہو تو اس کے فرائض میں یہ بہتر ہوگا. انشاءاللہ کوئی ہوسٹ ڈھونڈ لیں گے. آپ ہوسٹ بن جائیں نا چلیں ہمارا. سر حاضر ہیں آپ ہم تو. بسم اللہ. اوکے جناب. اچھا اچھا سر، اب یہ ہے کہ سوالات پہ میں آ جاتا ہوں. جی جناب. پہلا سوال سر یہ ہے کہ مفتی ڈاکٹر عثمان الخمیس صاحب جو بہت بڑے سنی مناظر ہیں، ہوں سلفی ہیں، انہوں نے انٹرنیٹ پہ ایک ویڈیو دیکھی ہے، اس میں ایک سوال انہوں نے پیش کیا ہے. یہ جو 12 خلفاء قریش میں سے ہونے والی حدیث کے ہوں حوالے سے ہوں انہوں نے اس پہ مختلف اعتراضات اٹھائے. انہوں نے پہلا اعتراض یہ کیا، انہوں نے کہا جی یہ بہت زیادہ پھیلی ہوئی ٹرم ہے. اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد حضرت مولا علی علیہ السلام کی اولاد میں اور بالخصوص امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے اماموں کی ہوتی نا، تو ہوں ایک تو وہ یہاں لفظ امام کا استعمال کرتے، دوسری چیز وہ یہ کرتے کہ وہ کلیئر بات فرماتے کہ علی کی اولاد میں سے ہوں گے، یہ بھی نہ کہتے بنو ہاشم میں سے ہوں گے. انہوں نے بڑی لمبی چوڑی تقریر کی، 15 منٹ کی تقریر کی. وہ کہتے ہیں جی اس میں تو بے شمار ہی قبائل آ جاتے ہیں، قریش ہوں میں تو اتنے قبائل آ جاتے ہیں کہ بہت ہی کنفیوژن ہے. تو ایک انہوں نے یہ بات کی، دوسری انہوں نے یہ دلیل دی کہ شیعہ خود یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام تو اس دور میں نعوذ باللہ شیعہ کے بقول تو بہت نقصان پہنچا ہے، اور ائمہ تو کبھی بھی خلافت انہوں نے ایکسیپٹ ہی نہیں کی یا نہ ان کو ملی ہی نہیں. شیعہ اسی بات کا تو وہ کہتے ہیں کہ 1400 سال سے رونا رو رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی. سوائے مولا علی علیہ السلام کے وہ بھی شیعہ کہتے ہیں کہ ان کے دور میں ان پر بڑے مظالم ڈائے گئے. تو پھر وہ کہتے ہیں جی کہ اس میں حدیث میں تو بڑا کلیئر ہے کہ اسلام اس میں طاقتور ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ، اور پھر تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ ہم اگر اہل سنت کو آپ یہ الزامی جواب دیتے ہیں نا کہ اہل سنت خلیفہ بتائیں، تو انہوں نے کہا جی ہم بتا سکتے ہیں لیکن بتانا ضروری نہیں ہے. انہوں نے اس کی مثال دی کہ یہ رسول پاک نے خبر دی ہے، یہ کوئی عقیدہ بیان نہیں کیا. اگر ہم یہ کہہ دیں اہل سنت ان کے بقول، عثمان الخمیس صاحب کے بقول، کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے 12 خلیفہ کون ہے، تو کوئی ضروری نہیں ہے. وہ کہتے ہیں غیبی خبر ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیسیفکلی بتانا تھا بتاتے کہ یہ حضرت مولا علی السلام کی اولاد میں سے ہوں گے اور امام حسن کی اولاد میں سے نہیں ہوں گے، امام حسین کی اولاد میں سے ہوں گے، شک ہی ختم ہو جاتا. اس کا آپ کائنڈلی جواب دیں. جی دیکھیں ہمارا جو ہے یہ 12 امام ہوں گے، یہ 12 امام ہوں گے. دیکھیں آپ کے مذہب میں جو آپ کی مذہب جو ہمیشہ سرکاری مذہب رہی ہے نا، اور آپ کے محدثین ہمیشہ سرکاری مذہب کے تابع رہیں، یعنی ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ، اس کے بعد یزید، بنی امیہ، پھر بنی عباس. تو آپ کے مذہب میں جو احادیث نقل ہوئی ہیں، لازمی بات ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کہیں کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، میرے پاس 12 امیر ہوں گے، اسلام کی عزت ان سے ہوگی. تو اس میں اتنا فائدہ نہیں ہے. بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اتنا بڑا اختلافی مسئلہ ہے تو ان کو زیادہ توضیح دینی چاہیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو.
اور یہ کہنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بیہودہ بات کریں جس کا اتنا فائدہ نہیں ہے، یہ ان کے شان کے بالکل خلاف ہے۔ ایک شخص جو اپنی امت کی بھلائی چاہتا ہے، ہدایت کے لیے آیا ہے، اور اس کو پتہ بھی ہے کہ اسی امت میں امامت کے مسئلے پہ نزاع ہوگا، اور وہ امامت کے مسئلے پہ بات کرے اور پھر ایسی بات کرے جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس طرح کی بات نہیں کر سکتا۔ تو ضرور اس حدیث میں تقطیع ہے، اس حدیث میں بعض باتوں جو ضروری باتیں اس کو ہٹایا گیا ہے، کیونکہ یہ قریش میں سے ہوں گے نا، قریش میں تو کون آ جاتے ہیں؟ بنی عباس بھی آ جاتے ہیں، بنی امیہ آ جاتے ہیں، جتنے خلفاء ہیں وہ قریش میں سے تھے، ٹھیک ہے نا، اس میں بہت سے، اور قریش میں اور بھی بہت سارے قبائل ہیں۔ اگر انہوں نے واقعاً ہدایت کرنی ہے امت کی تو ان 12 اماموں کے نام بتائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ 12 ہمارے نزدیک یہ حدیث ہے، اس کی صحیح صورت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 اماموں کے انہوں نے نام بتائے۔ میں بھی ایک دو حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے، یہ کتاب آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوا، کفایت الاثر فی النص علی الائمۃ الاثنی عشر علیہم الصلاۃ والسلام۔ یہ کتاب ہمارے بہت بڑے محدث ہیں 4 صدی کے، ابو القاسم علی ابن محمد ابن علی الخزار القمی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اور یہ سب احادیث و مقدمے میں کہتے ہیں کہ میں نے سنی محدثین سے، جماعت مخالفین کے محدثین سے میں نے نقل کیا، یعنی اس زمانے میں یہ جاتے تھے، اس زمانے میں یعنی وہ 4 صدی کی ابتدا، مثلا ترمذی اور کچھ عرصے بعد، اللہ آپ کا بھلا کرے، ابن جریر طبری جیسے لوگوں کے کچھ عرصے بعد، اس وقت کا علاقہ زمانہ تھا، حاکم کے زمانے سے کچھ پہلے، حاکم مستدرک حاکم، جو مختلف شہروں میں لوگ سفر کرتے تھے حدیث جمع کرنے کے لیے، تو انہوں نے جمع کیے وہ احادیث مخالفین کے محدثین سے، جن میں 12 اماموں کا ذکر ہے۔ تو اس میں بہت سارے احادیث ہیں کہ جن میں 12 امام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اسماء کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ مثلا یہ اس کتاب میں، معاف کیجیے گا، یہ کہ اس کتاب میں صفحہ نمبر کون سا بنتا ہے بھائی؟ یہ صفحہ نمبر بنتا ہے 81، کیونکہ 82 ہے تو اس سے پہلے 81۔ ما جاء عن عبداللہ بن مسعود فی النصوص علی الائمۃ الاثنی عشر، عبداللہ بن مسعود کی روایتیں، تو یہ سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، پھر آگے جا کر اگلے صفحے میں اس کی روایت پڑھتے ہیں آپ کو لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہوا، یہ آگے عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ الائمہ بعد 12، میرے بعد 12 امام ہیں، 9 من صلب الحسین علیہ السلام، ان میں سے 9 جو ہیں امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہوگی، والتاسع مہدیہم، ان کا امام حسین علیہ السلام کا جو 9واں بیٹا ہوگا وہ مہدی ہوگا۔ اچھا، پھر آگے اللہ بلا کرے کہ مسروق کہتا ہے کہ ہم عبداللہ بن مسعود کے ساتھ تھے، نعرض مصاحفنا علیہ، ہم ان کو ہم نے قرآن کی کاپیاں بنائی تھی تو دکھاتے تھے ان کو تصحیح کے لیے کہ بھئی قرآن کی یہ کاپی صحیح ہے یا نہیں ہے، تو ان کو دکھاتے تھے۔ اذ یقول له فتى شاب، اس وقت ایک نوجوان آیا، اس نے پوچھا عبداللہ سے، هل عهد الیکم نبیکم کم یکون بعده خلیفہ، اس نے عبداللہ سے پوچھا، اے عبداللہ بن مسعود، آپ صحابی ہیں، بزرگ ہیں، آپ یہاں پہ ہمارے استاد ہیں، آپ بتائیں کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا یہ وصیت کی ان کے بعد کتنے خلفاء ہوں گے؟ تو اس نے جواب دیا، انک لحدث السن وان هذا شیء ما سألنی عنہ احد، اس نے کہا آپ قبلک، آپ تو ایک نوجوان آدمی ہیں، بلی نوجوان آدمی ہیں، آپ سے پہلے کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا ہے یہ سوال۔ اس نے جواب دیا، نعم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کی، عہد الینا انہ یکون من بعدہ 12 خلیفہ، اس کے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، جانشین ہوں گے، بعدد نقباء بنی اسرائیل، نقباء بنی اسرائیل جو وبعثنا الیہ فیہم 12 نقیبہ، ان میں 12 نقیب ہم نے مبعوث کیے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو مزید احادیث دکھاؤں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نام بتاتے ہیں۔ یہ حدیث ہے ابو سعید خدری سے، اگلا باب ہے ابو سعید خدری سے۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ یقول للحسین علیہ السلام، انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے کہا، انت الامام، تم امام ہو، وابن الامام، ابن الامام، امام کا بیٹا بھی ہو، واخو الامام، اور امام کا بھائی بھی ہو، یعنی آپ کا باپ بھی بھائی، آپ کا خود بھی بھائی اور آپ کے بھائی بھی بھائی۔ 9 من صلبک ائمۃ ابرار، آپ کی نسل سے 9
ائمہ ابرار آئیں گے، والتاسع قائمہم، ان کا جو نواں ہوگا ان کا قیام کرنے والا ہوگا۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کریں روایت بہت ہیں اس کتاب میں، ہر صفحے میں روایت ہیں۔ فرض کریں یہ روایت ابو سعید خدری سے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے بھلے روایت ہے، عامش عطیہ ابو سعید خدری سے، یقول الائمہ بعد 12، میرے بعد 12 امام ہوں گے، 9 من صلب الحسین، ان میں سے 9 امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے صلب سے ہوگا، تاسعہم قائمہم، ان میں سے 9واں جو ہوگا ان کا قائم ہوگا۔ اچھا، میں ایک حدیث آپ کو عبداللہ ابن عباس کی دکھاؤں، اور میں آپ کے سوالات نہیں بولے، میں ان کے سوالات کا جواب دے دوں گا۔ آپ کے جو بقیہ اس نے کہا ہے، عثمان الخمیس نے بولا، اور عثمان الخمیس جو ہے، میں نے کئی سال پہلے ان کو بہت دفعہ دعوت دی مناظرے کی، اس نے کبھی جواب ہی نہیں دیا۔ یہ وہ روایت دیکھیں۔ اچھا، یہ وائلہ ابن اسقر روایت کرتے ہیں جابر ابن عبداللہ انصاری سے، دخل جندل ابن جناد الیہودی من خیبر، یہودیوں کا کوئی عالم آیا تھا خیبر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقال یا محمد اخبرنی عما لیس للہ، اس نے کچھ سوالات کیے تھے اللہ کے متعلق۔ اچھا، ان کو نہیں پڑھتے کیونکہ اس میں وقت لگ جائے گا۔ اس کے بعد اس جندل نے کہا یا رسول اللہ انی رأیت البارحہ فی النوم موسیٰ بن عمران، اس یہودی عالم نے کہا کہ میں نے کل رات کو موسیٰ بن عمران کو خواب میں دیکھا، فقال لی یا جندل اسلم علی ید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موسیٰ بن عمران نے مجھے کہا تھا خواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ جاؤ ادھر مدینے جاؤ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ مسلمان ہو جاؤ، اور واستمسک بالاوصیاء من بعدہ، اور اس کے بعد ان کے اوصیاء کی پیروی کرو۔ اچھا، تو میں مسلمان تو ہو گیا کیونکہ وہ شہادت اس نے پڑھ لیا تھا، اس نے اسی جملے سے پہلے اس نے شہادت پڑھی تھی، فقد اسلمت ورزقنی ذلك فاخبرنی بالاوصیاء بعدک لاتمسک بهم، تو میں تو مسلمان تو ہو گیا، آپ کے ہاتھ پہ میں نے شہادتین پڑھی، اب مجھے بتائیں آپ کے اوصیاء کون ہیں، کہ میں موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے خواب میں مجھے کہا کہ ان کی میں اتباع کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا جندل اوصیاء من بعدی بعدد نقباء بنی اسرائیل، میرے اوصیاء میرے بعد 12 ہوں گے جیسے کہ نقباء بنی اسرائیل 12 تھے، کانوا 12 وہ 12 تھے۔ اچھا، فقال یا رسول اللہ کلہم فی زمان واحد، یا رسول اللہ وہ سب ایک زمانے میں ہوں گے؟ فرمایا نہیں، لا ولکنہم خلف بعد خلف، فرمایا کہ نہیں، ایک دوسرے کے بعد آئیں گے، ایک نسل دوسرے کے بعد۔ فإنک لن تدرک منہم الا 3، تم ان میں سے صرف 3 کی ملاقات کرو گے۔ قال فسمہم لی یا رسول اللہ، ان کے نام مجھے بتاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انک ستدرک سید الاوصیاء، تو دیکھے گا ملاقات کرے گا سید اوصیاء سے، ووارث الانبیاء وابا الائمہ، اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے والد علی ابن ابی طالب علیہ السلام بعدی، ثم ابنہ الحسن، اس کے بعد اس کے بیٹے حسن، ثم الحسین، فاستمسک بہم من بعدی صلوات اللہ علیہم، ان میرے بعد ان کی اتباع کرنا، ولا یغرنک جہل الجاہلین، اور جاہلوں کی جہالت، گمراہوں کی گمراہی تجھے گمراہ نہ کرے۔ فإذا كانت وقت ولادت ابن علی ابن الحسین سید العابدین یقضی اللہ علیک، جب ان کے بیٹے کی ولادت آئے گا، امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت، تو تم دنیا سے چلے جاؤ گے، مر جاؤ گے۔ وَيَكُونُ آخِرُ ذَلِكَ مِنَ الدُّنْيَا شَرْبَةٌ مِّن لَبَنٍ تَشْرَبُ، اور تیرا آخری جو شربت ہوگا دنیا سے جو پیو گے وہ دودھ ہوگا، یا لبن اس کو بھی بولتے ہیں، لسی کو بھی بولتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ هَكَذَا وَجَدْتُ فِي التَّوْرَاةِ ایلیا یقتو شبرن و شبیرن فلم اعرف اسامیہم، اس نے کہا کہ اسی طرح ان کے نام تورات میں بھی تھا، ایلیا، یقتو، شبر، شبیر، لیکن میں ان کے اسامی کو نہیں جانتا تھا۔ فکم بعد الحسین من الاوصیاء وما اسامیہم، حسین کے بعد علیہ السلام کے بعد کتنے اوصیاء ہوں گے، ان کے نام کیا ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تسعۃ من سلب الحسین، ان 9 امام ہوں گے امام حسین علیہ السلام کی نسل سے، المہدی منہم، مہدی ان میں سے ہے، فاذا انقضت المدۃ الحسینی قام الامر بعدہ ابنہ علی، امام حسین علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے علی، ان کا لقب ہوگا زین العابدین، ان کے بعد ان کے بیٹے محمد، ان کا لقب ہوگا الباقر، ان کے محمد کے بعد سلام اللہ علیہ ان کے بیٹے جعفر علیہ السلام، ان کا لقب ہوگا الصادق، ان کے بعد جعفر علیہ السلام کے بعد ان کا بیٹا موسیٰ یدعا بالکاظم، ان کا لقب ہوگا کاظم، اور جب امام کاظم علیہ السلام کی مدت پوری ہوگی تو ان کا بیٹا علی، ان کا نام ہوگا علی ہوگا، ان کی لقب ہوگا رضا، اور ان کے بعد ان کا بیٹا علی کے بعد ان کا بیٹا محمد یدعا بالزکی، ان کا لقب ہوگا جواد زکی، ان کے بعد ان کا بیٹا محمد کے بعد ان کا بیٹا علی، اور ان کا لقب ہوگا النقی علیہ السلام، اور ان کے بعد ان کا بیٹا حسن، پھر امام ان کا غائب ہو جائے گا۔ پوچھا کہ وہ یا رسول اللہ هو الحسن یغیب عنہم، اس یہودی نے پوچھا کہ کیا وہ امام حسن علیہ السلام ہوں گے جو غائب ہوں گے؟ فرمایا کہ نہیں، لیکن ان کا بیٹا غائب ہوگا، پھر وہ بقیہ مزید ہے۔ بہرحال اس طرح کے احادیث بہت ہیں، تو یہ وہ جو عثمان الخمیس نے کہا ہے بالکل صحیح کہا اس نے، کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا نہیں ہے، کہ وہ ایک غیر مفید بات، ایک مبہم بات کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے قریش سے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، یہ تو بتائے تو اس کا کیا فائدہ؟ قریش سے تو بہت سارے لوگ ہیں، قریش تو بہت سارے قبائل ہیں، اور یہ اختلافی مسئلہ ہی ہے، سارا قتال جو ہوا ہے، تنازع ہوا ہے، وہ قریش کے آپس میں ہوا ہے، ابو بکر بھی قریش کا، عمر بھی قریش کا، عثمان بھی قریش کا، اہل بیت علیہ السلام بھی قریش کا، معاویہ بھی قریش کا، بنی عباس بنی امیہ سب قریش کا، تو ان کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن یہ بات سوچنے کی ہے کہ آپ کے احادیث جو نقل ہوئی ہے نا، یہ سیاست کے سائے میں نقل ہوئی ہے، تعصبات کے سائے میں نقل ہوئی ہے، جو آپ نقل کر رہے ہیں کہ اتنی بات کے بعد میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، بات بالکل صحیح ہے، 12 خلفاء، مزید بتانے کی ضرورت ہے، لیکن یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے، تو پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا ہے؟ ان پہ ایک الزام ہے، ان کے کردار پہ ایک دبا لگانا ہے، کیونکہ ایک ایسے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ غیر مفید ہے، فائدہ نہیں ہے اس حدیث کا، ٹھیک ہے نا، ایک ایسی بات جو امت کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے، امت کی ہدایت کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو خود اپنی زبان سے کہہ رہا، ٹھیک ہے نا، تو پھر ضرور انہوں نے کہا ہوگا، وہ احادیث کہاں ہیں؟ آپ کے پرانے کتب میں یہ احادیث تھے، ہمارے محدثین نے ان کے کتب سے استخراج کیا ہے، وہ نقل کیا انہوں نے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، انہوں نے بیان کیا۔ اب ان کا یہ کہنا کہ ہم 12 کو دکھا سکتے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا، تو یہ نہیں دکھا سکتے 12 کو، یہ 12 کو نہیں دکھا سکتے، وہ 12 خلفاء کون ہیں؟ 12 خلفاء کون ہیں؟ کیونکہ یہ کسی پہ منطبق نہیں آتا، پورے عالم اسلام میں جتنے مذاہب ہیں، جتنے فرقے ہیں، ان کے پاس 12 نہیں ہیں، یا تو 12 سے کم ہیں یا 12 سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر آپ صرف پہلے 4 خلفاء کو لے لیں جن کو آپ خلفاء راشدین کہتے ہیں، وہ تو 4 ہیں، اگر ان سے بڑھ جائیں، ان سے آگے آ جائیں تو خلفاء تو بہت ہیں، خلفاء بہت زیادہ ہیں، اس عدد سے بہت زیادہ ہیں، تو یہ کسی پہ بھی نہیں اترتا، شیعوں کے لیے صرف اتنا، یہ حدیث یہ اتنا حجت ہے کہ یہ رقم جو ہے، یہ عدد، یہ نمبر جو ہے 12 کا، یہ کسی اور مذہب کے پاس نہیں ہے، یہ صرف ہمارے مذہب جو اثنا عشری شیعہ ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہمارے پاس احادیث بھی بہت زیادہ ہے، بلکہ تورات میں بھی ایک ہے نا، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، ابھی موجودہ جو تورات ہے اس میں بھی ایک ہے کہ میں اسماعیل کے نسل سے 12 کنگ، 12 بادشاہ، میں 12 امیر میں کھڑا کر دوں گا۔ اچھا، اب ان کا جو دوسرا سوال ہے کہ اس حدیث میں تو یہ ہے کہ اسلام کی عزت ان سے ہوگی، ٹھیک ہے نا، لیکن ان کو کوئی حکومت نہیں ملی۔ دیکھیں، جو ہم حقیقت میں اگر ہم دیکھیں نا، ہمارے نزدیک جو حکومت خلفاء کی تھی وہ اسلام کی عزت کے لیے نہیں تھی، وہ دنیائی حکومتیں تھیں، انہوں نے اپنے دور میں جو فتوحات کیے ہیں وہ ان سے انہوں نے بدعتیں بڑھا دی ہیں اور ان سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ اگر یہ واقعاً امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتا تو ہمیں شک نہیں ہے کہ پوری دنیا کو، امیر المؤمنین علیہ السلام، امام حسن، امام حسین علیہ السلام، پوری دنیا کو اسلام کے جھنڈے کے نیچے لے کے آتے، اور کوئی فرقے نہ ہوتے، اور کوئی بدعت دین میں نہیں ہوتی، اور کوئی جہل دین میں نہیں ہوتا، اور کوئی گمراہی نہیں ہوتی، قرآن، حدیث، سنت، شریعت، سب کچھ۔
واضح ہوتا، فرقے فرقے نہ ہوتے، گمراہی نہیں ہوتے. تو اسلام کی عزت بالکل اہل بیت الطاہرین علیہم الصلاۃ والسلام میں سے ہے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اسلام کی عزت تو خلفاء سے ہے، جو ظاہری خلفاء ہیں، نہیں، ہم یہ اس بات کو نہیں مانتے. ظاہری خلفاء ان کی بادشاہت تھی، انہوں نے فتوحات کیے ہیں، لیکن اس سے اسلام کی عزت نہیں ہوئی. انہوں نے اس اسلام کو پروموٹ کیا ہے جس اسلام کے متعلق میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو اس اسلام کو کے متعلق میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ آپ کی اپنی کتب میں اس طرح ہے. یہ کتاب البخاری، بلکہ میں ایک اور حدیث آپ کو دکھا دوں. یہ کتاب ہے بخاری تفہیم البخاری، عربی متن مع اردو شرح. ترجمہ ہے مولوی ظہور الباری اعظمی فاروق فاضل دارالعلوم دیوبند، چاپ دارالاشاعت، اردو بازار کراچی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 329 اس حدیث کو. اچھا، اس حدیث میں کیا ہے؟ ام درداء کہتی ہیں تقول دخل علی ابو الدرداء وهو مغضب فقلت ما اغضبك قال والله ما اعرف من امر امه محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شيئا الا انهم يصلون جميعا. ام درداء کہتی ہیں آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ ابو درداء آئے، بڑے غضبناک ہو رہے تھے. میں نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی کوئی بات اب نہیں پاتا سوا اس کے کہ جماعت کے ساتھ نماز یہ پڑھتے ہیں. یعنی سب احکام شریعت ان لوگوں نے چینج کر دیا. یہ کتاب ہے صحیح بخاری، ترجمہ علامہ وحید الزمان صاحب کا، نعمانی کتاب خانہ میں چھپی ہے کتاب. ملاحظہ فرمائی اسی حدیث کا ترجمہ. ابو درداء، ام درداء کہتی ہیں ابو درداء میرے پاس آئے، وہ غصے میں تھے. میں نے پوچھا کیوں غصے میں ہو؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم میں دیکھتا ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت کا کوئی کام باقی نہیں رہا، بس یہ رہ گیا کہ وہ لوگ مل کر نماز پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، سب کچھ چینج کر دیا. یہ کتاب ہے شرح صحیح بخاری لابن بطال، جزء ثانی، چاپ مکتبۃ الرشد الریاض. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے یہ صفحہ نمبر 297 میں ما اعرف من امت محمد شیئا، ما اعرف من محمد شیئا يريد من شریعت محمد شیئا لم يتغیر عما كان علیہ الا الصلاة في الجماعة صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات کو نہیں مانتا. اس کا مراد کیا ہے؟ یعنی شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ایسی بات کو نہیں جانتا جس کو انہوں نے چینج نہ کیا ہو، مگر یہ کہ بس نماز جماعت رہ گئی ہے. یہ کتاب ہے، معاف کیجیے ابن بطال کی تو دکھا چکے ہیں، فتح الباری ابن حجر کی، چاپ دار المعرفہ. یہاں پر وہ حدیث ہے صفحہ نمبر 127 میں، وہ ابو درداء والی حدیث. ٹھیک ہے نا. اس کی شرح میں صفحہ نمبر 138 میں وہ فرماتے ہیں مراد ابی الدرداء ان اعمال المذکورین حصل فی جمیعها النقص والتغییر الا التجمیع فی الصلاة، کہ اعمال میں، امت کے اعمال میں سب چینج ہو گیا، یا نقص اور تغییر، یا چینج ہو گیا یا اس میں کمی کر دیا. ٹھیک ہے نا، دوسرے اجزاء اضافہ ہوا ہے، الا یہ کہ بس نماز جماعت رہ گئی ہے. تو ٹھیک ہے نا، خلفاء نے جو کیا ہے وہ اسلام چینج کر کے ہمیں دیا، اسلام چینج کر کے دیا. ٹھیک ہے نا، اس سے اسلام کی عزت نہیں ہے، اس نے اسلام سے سب سے بڑی خداری ہے. اور اس طرح کے آپ کے کتب میں بہت ہے بھائی، میں مزید آپ کو دکھاؤں، بلکہ یہ کافی ہے. جی جناب، مزید کوئی حکم؟ تو علامہ صاحب یہ پھر جو 12 جو ائمہ ہیں ان کو تو خلافت نہیں ملی، ان کو پھر آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ جو رجت والا عقیدہ آپ اس کو سمجھتے ہیں یہ ہوگا؟ خلافت سے مراد کیا ہے؟ خلافت سے مراد ایک دفعہ حکومت لیتے ہیں. خلافت کے لفظی معنی حکومت تو نہیں ہے. خلافت کا مطلب ہے جانشینی، خلافت کا مطلب ہے سکسیسرشپ، جانشین. آپ جو ہے نا، استاد اگر کمرے سے چلا جائے، ایک شاگرد کو اپنا جانشین بنا دے تو اس کا خلیفہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب پہاڑی پہ گئے تھے، کوئی طور پہ گئے تھے، ان کے پاس حکومت نہیں تھی، وہ کوئی حاکم نہیں تھے اس زمانے کے، وہ نبی تھے. کوئی فوج، کچھ خزانہ، کچھ بھی نہیں تھا.
انہوں نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا اخلفنی فی قومی، تو میرا جانشین بن اس بنی اسرائیل میرے قوم میں، ٹھیک ہے نا. تو خلافت کا مطلب ہے جانشینی. اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 جانشین ہیں، 12 جانشین. اب خلافت سے مراد ہم لیتے ہیں، کیا لیتے ہیں موجودہ دور میں اصطلاحاً، کیا لیتے ہیں؟ حکومت. کہتے ہیں بنی عباس کے خلفاء، بنی امیہ کے خلفاء، ٹھیک ہے نا، معاویہ خلیفہ بن گئے. تو کیونکہ یہ حکومت اس لیے سنبھالتے تھے کہ بھئی ہم خلیفہ رسول ہیں، جانشین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو حکومت کو یہ خلافت کہتے تھے اس بنا پر کہ یہ خلیفہ جو ہے اس کی ادعا یہ ہے کہ میں جانشین ہوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس کی سیٹ پہ بیٹھا ہوں، جیسے وہ مسلمانوں کے لیڈر تھے میں اسی طرح مسلمانوں کا لیڈرشپ کروں گا. تو یہ خلافت کے معنی وہ نہیں ہے حکومت کے. اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام کو حکومت نہیں ملتا تو خلافت کا مطلب کبھی بھی نہ لغوی نہ شرعی حکومت رہا ہے. اگر ان کو حکومت نہیں ملا، بالکل مانتے ہیں اس معنوں میں، اگر خلافت کا ڈیفینیشن یہ حکومت نہیں ملا، لیکن وہ ایک شخص اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے، اس کا جانشین ہے، چاہے اس کو حکومت ملے یا نہ ملے، وہ خلیفہ ہے، اس کی خلافت پہ، اس کی جانشینی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. ٹھیک ہے نا. اگر وہ عثمان الخمیس کہتا ہے کہ ان کو خلافت نہیں ملی ہے، تو کون سی خلافت نہیں ملی ان کو حکومت نہیں ملی، بالکل بات صحیح ہے، لیکن حکومت اور خلافت ایک چیز نہیں ہے. یہ لوگوں کے ذہنوں میں، عوام کے ذہنوں میں خلافت حکومت ایک چیز ہے. لغوی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے ان دونوں میں کوئی تلازم ہی نہیں ہے. جی جناب، مزید حکم علی اللہ صاحب. نہیں، وہ اسلام کو یہ پاور کیسے دیں گے جب ان پہ تو خود مظالم ہو رہے ہیں، شیعہ مان رہے ہیں کہ ان پہ مظالم ہو رہے ہیں. یہ اسلام کو کیا پاور دے سکتے ہیں؟ یہ امت کو کیا پاور دے سکتے ہیں؟ امام مہدی تو دیں گے. تو نص پڑھے نا، وہ نص پڑھیں کہ مثلا یہ خلفاء جو ہیں یہ امت کو پاور دیں گے، امت کو فوج لے کے دیں گے. یہ کوئی اس طرح کوئی نص تو نہیں ہے نا. حدیث ہے ما زال امر الدین ماضیا، اس دین کا کام چلتا رہے گا جب تک یہ 12 امام ہیں، اس طرح جب تک 12 خلفاء ہیں، اس طرح الفاظ ہیں. ولی لا یزال الاسلام عزیزا، اسلام صاحب عزت رہے گا، ٹھیک ہے نا، اس طرح کے الفاظ ہیں. اگر کوئی سی حدیث میں یہ ہے کہ یہ 12 خلفاء جو ہیں مسلمانوں کو فوج لے کے دیں گے، پاور لے کے دیں گے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، یہ کوئی نص نہیں ہے، یا ایسے کسی کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر اس طرح کا کوئی الفاظ بھی ہوں تو جس طرح ان لوگوں نے تقطیع کیا اس روایت کو، بالکل بے فائدہ بنا دیا. امامت کے مسئلے پر، امارت خلافت کے مسئلے پر ایک حدیث کہ 12 امام ہوں گے، بھائی نام بتا دیں، وہ نسب بتا دیں، کوئی کہ اختلاف نہ رہے نا. وہ تو سب مٹا دیا، یہ بے فائدہ کر دیا. تو جو اس طرح بے فائدہ کر سکتا ہے وہ آگے پیچھے سے وہ بھی ٹویک کر سکتا ہے، اس کو چینج کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ بہت واضح دلیل ہے، یعنی 12 کے عدد کا خلفاء، 12 کے عدد کے رہنما کسی فرقے میں نہیں ہے. آپ مجھے دکھائیں، نہ گنتی کر کے دکھاؤ. اسماعیل الخمیس کہتا ہم دکھا سکتے ہیں لیکن دکھاتے نہیں، فائدہ نہیں ہے. یہ 12 کا عدد کسی کے پاس نہیں ہے، یا اس سے کم ہوگا یا اس سے زیادہ ہوگا. 12 کسی کے پاس نہیں ہے، 12 صرف اس مذہب کے پاس ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی مخالفین کے کتب میں متعدد احادیث. اور یہ 12 کا عدد اس میں سے انجیل تورات میں بھی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، اسحاق نہیں، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے میں 12 پرنس لے کے آؤں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا 12 امیر لے کے آؤں گا، اس میں بھی ہے. مزید جناب. اچھا علامہ صاحب، اگلا سوال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شیعہ سنی کے اتفاق کے مطابق جو تدفین ہوئی ہے، تدفین مبارک ہوئی ہے، حضرت عائشہ کے حجرے میں ہوئی ہے. تو شیعہ حضرات تو یہ دلیل دیتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، جو کہ ان کا دعویٰ باطل ہے. مفتی اسحاق صاحب یہ اس پہ بلکہ ایک تنزیہ جملہ بھی بولا کرتے تھے. جب شیعہ حضرات کہتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں شیخین موجود نہیں تھے کیونکہ وہ تو سقیفہ چلے گئے تھے، تو مفتی اسحاق صاحب ایک تنزیہ جملہ کہتے تھے کہ سقیفہ کے لندن سی، وہ کہتے تھے اگر تم لوگوں نے اتنی زحمت کی ہو کہ تم مدینہ شریف کا کبھی وزٹ کرو تو تمہیں پتہ چلے کہ سقیفہ کو لندن میں نہیں تھا، وہ تو بالکل نظر آتا ہے وہاں سے. تو وہ کہتے تھے کہ اس میں شامل تھے. لیکن شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ شیخین تو جنازے میں شامل ہی نہیں تھے. تو اس سے یہ بات، اگر اس بات کو مان لیں شیعوں کی، بات یہ ہے بھائی شیخین کا تو اس میں رسول پاک کی تدفین کا ہوئی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ 2 باتیں ثابت ہوتی ہیں نا. ایک یہ ثابت ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
جو ظاہری پردہ دنیا سے فرمایا حضرت عائشہ کے حجرے میں ہی فرمایا ہے، جس سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے، سنی کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو اس وقت چھوڑ کر حضرت عائشہ کو اہمیت بخشی، جو محبت کی نشانی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اہل بیت کی مرضی کے ساتھ یہ ہوا، کیونکہ شیعہ کے مطابق تو وہ جنازے میں شامل ہی نہیں ہے شیخین، تو پھر اہل بیت کی مرضی سے یہ چیز ہوئی کہ حضرت عائشہ کے حجرے کو عزت بخشی گئی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہیں تدفین کی گئی۔ اس کا شیعہ کیا جواب دیتے ہیں؟ آیا یہ مانتے ہی نہیں کہ حضرت عائشہ کے حجرے میں تدفین ہوئی ہے، یا کیا دلیل دیتے ہیں؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ دیکھیں میرے بھائی، پہلی بات یہ ہے کہ یہ سب حجرات نہ عائشہ کی تھی، نہ حفصہ کی تھی، نہ سودا کی تھی، نہ زینب بنت جحش، کسی کی نہیں تھی۔ یہ سب حجرات جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ملکیت، ٹھیک ہے نا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ملکیت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس حالت میں اس دنیا سے گئے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک امیر المؤمنین علیہ السلام کے گود میں تھے۔ آخرین شخص جس نے ان سے بات کی امیر المؤمنین علیہ السلام میں، اس کی روایت کئی ایک ہیں، اللہ آپ کو بلا کرے، کتاب طبقات ابن سعد وغیرہ میں، اور بہت متعدد روایات ہیں اس کی، ٹھیک ہے نا؟ جہاں تک عائشہ کا تعلق ہے، دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ترجیح دی ہے، وہ عائشہ کی اپنی روایت ہے، تم لوگوں کی روایت، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ ہمارے لیے وہ آپ کے نزدیک جو حجت ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید میں عائشہ کا جو پوزیشن ہے نا، وہ آپ سورہ تحریم میں پڑھیے، سورہ تحریم میں پڑھیے، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهُ مَوْلَاهُ جِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا۔ اب بل اور دوسری مقام پہ فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین۔ ان تین آیات پہ آپ جو ہے میں توجہ مانگتا ہوں کہ میں لیکچر دوں گا تو ان باتوں کو میں کھول دوں گا، ابھی کھولنے کا وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی قرآن کی مخالفت نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کی وحی کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ ان کا پوزیشن وہی ہے جو قرآن کی پوزیشن ہے، جو سورہ تحریم کی پوزیشن، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ سورہ تحریم کے ساتھ کسی طرح یہ کافی ہے شیعہ اور مخالفین کے درمیان سب اختلافات ختم کرنے کے لیے سورہ تحریم کافی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں عائشہ اور حفصہ کے متعلق جن الفاظ کا استعمال کیا ہے وہ کوئی رافضی سے رافضی شخص کبھی استعمال نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا؟ وہ کبھی آپ سوچ کے دیکھیں، آپ پڑھیں، میں دعوت دیتا ہوں سورہ تحریم کو پڑھیے اور اپنے مفسرین کے اقوال کو دیکھیے، اور کبھی میں اس بات کو کھول دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ اب جہاں تک سقیفے کا تعلق ہے، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ پڑا ہے اور یہ لوگ سقیفے کو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مولوی صاحب اس بات کا کیوں جواب نہیں دیتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ پڑا ہے اور یہ سقیفہ جاتے ہیں؟ کیوں سقیفہ جاتے ہو؟ کہتے ہیں امامت کا امر اہم ہے۔ اگر امامت کا امر اتنا مہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے سے زیادہ اہم ہے، ٹھیک ہے نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھا ہے، تم کسی اور کام سے جا رہے ہو، اگر کام اتنا اہم ہے تو یہ اللہ کو کیوں نہیں معلوم؟ تم کو پتہ چل گیا کہ اہم ہے، اللہ نے ادھوری چھوڑ دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم؟ ان کو نہیں معلوم، ان کو تو پتہ تھا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، خبر بھی دیا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ اتنا اہم بات کہ جنازہ ادھر پڑا ہے، تم کسی اور کام سے جا رہے ہو، تم تو کہہ رہے تھے کہ ہم بڑے یار ہیں، ہم تو بڑے وفادار ہیں، تو مجھے بتاؤ کس کام سے جا رہے ہو؟ ہم جا رہے ہیں امامت کی سیٹل کرنے کے لیے کہ امام کون ہونا چاہیے۔ کیوں جا رہے ہو بھائی؟ بعد میں کر لیں، یہ بہت اہم ہے، یہ ٹھہر نہیں سکتا۔ تو اگر اتنا اہم ہے تو اللہ نے کیوں اس کو سیٹل نہیں کیا؟ اس کا جواب ہے آپ کے پاس؟ کیا جواب ہے بھائی صاحب بتاؤ، اس کا جواب کبھی لے کے آنا۔ اگر اتنا اہم ہے، آپ کا عقل جو ہے اللہ سے زیادہ ہے، آپ کی عقل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے کیوں سیٹل نہیں کیا ہے بھائی؟ تو لازمی بات ہے اگر اتنا اہم ہے تو انہوں نے سیٹل کیا ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ لازمی بات کو ادھوری چھوڑ دیں۔ انہوں نے سیٹل کیا ہے، آپ کسی اور کام سے جا رہے ہیں، آپ کسی اور کام سے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک بات سیٹلڈ ہے وہ آپ لے کے جا رہے ہیں۔ اگر واقعاً مشورہ لینے کے لیے ہو تو یہ مشورہ ٹھہر بھی سکتا ہے کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام فارغ ہو جائیں، وہ بھی حاضر ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ان سے مشورہ کیا جائے، یہ ٹھہر نہیں سکتا۔ کون ہے؟ کوئی فوج آیا مدینے کے باہر، فوج کھڑی ہے، حملہ کرنے والے ہیں،
ٹھہر نہیں سکتا، بالکل ٹھہر سکتا ہے، لیکن ابھی بہتر یہی ہے کیونکہ ہمارا اپوزیشن کون ہے؟ علی بن ابی طالب علیہ السلام. وہ مصروف ہیں، وہ کبھی جنازے کو چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے. وہ ادب کا وہ ادب نہیں چھوڑیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ابھی کیونکہ وہ مشغول ہے، ہم جا کے اس کو سیٹل کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اس بات کا جواب دے دو کہ ثقیفہ دور ہے. ثقیفہ دور ہے یا نزدیک ہے؟ ثقیفہ بنا کیوں ہے؟ ثقیفہ بننا خود اسی بات کی دلیل ہے کہ ثقیفہ والے جو ہے منحرف ہے. ثقیفہ بنا اسی اور وجہ ہی نہیں ہو سکتا. اب کسی شخص میں اس کے والد کا نستجیر، اب میں خدا آپ سب کے والد والدہ کو طول عمر دے. کوئی عظیم شخص ہو، دنیا سے گیا، اس کا جنازہ پڑھا ہو، کون جاتا ہے کوئی دوسرے کام کے لیے؟ کوئی جاتا ہے؟ کوئی نہیں جاتا نا اس کو چھوڑ کے کہ میں دوسرے کام کے لیے جاؤں. وہ بے احترامی ہے، اہانت ہے، توہین ہے. اور کون نبی کس کا جنازہ پڑھا ہے؟ نبی کا جنازہ پڑھا ہے. نبی اگر نہ آتے تو ابو بکر کون تھا بھائی؟ اگر نبی نہ آتے ہم اور آپ کون ہوتے بھائی؟ مسلمان ہوتے؟ آپ مجھے بتائیں ترمذی صاحب، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ہوتا ہم اور آپ مسلمان ہوتے؟ کہاں سے ہونا تھا جی؟ کہاں سے ہونا تھا؟ انہی اگر توحید جانتے ہیں انہی کی برکت سے، انہی کے ٹیچنگ سے. ٹھیک ہے نا؟ انہی کے صدقے سے. اگر قرآن کبھی ہاتھ لگایا، کبھی نماز پڑھی، کبھی سجدہ کیا ہے تو انہی کے صدقے سے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتے تو سب صحابہ اسی جہالت کی حالت میں ہوتے. شراب کوئی پی رہا ہے، کوئی غلط کام، کوئی بتوں کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے. وہی جہالت تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تاریکیوں سے نکالا ہے، جہالتوں سے نکالا ہے، ان کو اخلاق سکھایا، ان کو دین سکھایا، توحید سکھایا، قرآن سکھایا. اب وہ دنیا سے گئے، جنازہ ادھر پڑا ہے اور یہ جا رہے ہیں کہ بھئی ہم ضروری کام ہے. اگر وہ ضروری کام ہے مجھے بتائیں، اگر وہ ٹھہر نہیں سکتا تو کیوں نہیں ٹھہر سکتا؟ فارغ ہونے تھا نا امیر المؤمنین علیہ السلام کو، وہ بھی کینڈیڈیٹ ہیں، وہ بھی وہ ان کو بھی موقع دیں. وہ ان کا کیا ہے بھائی؟ وہ تو اسلام میں تو ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بات قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو. وہ تو اسی اہل بیت میں سے جن کا اتباع واجب ہے، کم از کم ان سے نیکی واجب ہے، ان کا حق بنتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھہر جاؤ. جنازہ نہیں آنے، ہم ضروری کام سے جا رہے ہیں. اگر اتنا ضروری کام ہے، اتنا اہم ہے، ٹھہر نہیں سکتا تو اللہ نے کیوں اس کو سیٹل نہیں کیا؟ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے سیٹل کیا نا، اللہ نے سیٹل کیا. اب اللہ کے سیٹلمنٹ کو آپ نہیں مانتے، آپ اللہ کے سیٹلمنٹ کے خلاف ادھر اپنا جو ہے اپنا وہ کوئی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں. اگر سیاست نہیں ہے، واقعاً ایمانداری سے یہ ہے کہ بھائی مشورہ کرے کہ امام کون بنے گا نا. اگر واقعاً یہ ایمانداری ہے نا تو ان کو ٹھہرنا چاہیے تھا کہ خلافت کا سب سے بڑا جو کینڈیڈیٹ ہے، جس کے خدمات اسلام کے لیے، جس کا سابقہ اسلام کے لیے، جس کا خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح ایک ہی نسل سے، اس کا بھائی، اس کا داماد. قرآن نے فرمایا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جان. ان کا کیا ہے؟ ان کا کوئی رائے تو ہوگا نا اس مسئلے میں، ان کا بھی رائے لے لیں. ابھی وہ مصروف ہے، جلدی سے جاؤ. ٹھیک ہے، یہ ہے ثقیفہ کی کہانی. جی جناب. نہیں، وہ سوال آپ پہلے جواب دے دینا کہ حضرت عائشہ کے حجرے میں جو تدفین کیوں کی گئی ہے؟ تدفین تو اہل بیت کر رہی ہیں، تو وہ کیوں؟ اس کا حجرہ ہی نہیں ہے بھائی. میں نے جواب دیا نا، حجرہ کس نے کہا عائشہ کا حجرہ؟ کسی تاریخ میں دکھائیں کہ یہ عائشہ نے مکان خریدا یا اس کے باپ نے خریدا. عائشہ کہاں سے لے کے آئی؟ حضرت عائشہ وہاں رہتی تھی نا. بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. پورے حجرات جو ہے نا، سب جتنے حجرے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور ہم یہ نہیں مانتے، فاطمہ کے حجرے میں ہم نہیں مانتے کہ شیعہ علماء نے کتاب لکھی ہے. اب ان کے تحقیقات میرے ذہن میں نہیں ہے. شیعہ علماء نے کتاب لکھی ہے کہ ان کی جو وفات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ محل دفن جو ہے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا جو حجرہ ہے. شیعہ علماء نے یہ کتاب لکھی ہے. اب کہ محل وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا حجرہ ہے، نہ کہ عائشہ کا حجرہ. ٹھیک ہے نا؟ لیکن بات یہ ہے محل دفن وہی ہے. جی ہاں، یہی ہے. شیعہ علماء نے یہ کتاب لکھی ہے. لیکن ہم مان بھی لیں کہ عائشہ کے حجرے میں ہے. دیکھیں، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، عائشہ کی پوزیشن جو ہے، عائشہ اب خود کہتی ہے کہ میری دوسروں سے انہوں نے اجازت لی کہ مجھے وہاں رہنے دو، عائشہ کے حجرے میں رہنے دو، کیونکہ عائشہ سے زیادہ محبت ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، آپ نے توجہ نہیں دی کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوزیشن ہے، جو کسی بھی مسئلے میں موقف جو ہے، وہ قرآن سے مخالف نہیں ہو سکتا. قرآن کا موقف عائشہ سے کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟
میں نے عرض کیا قرآن کا موقف عائشہ کے مقابلے میں سورہ تحریم، ختم بات. وہ سورہ تحریم پڑھیں، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، ہمارا اور آپ کا پورا، اگر آپ لوگ سورہ تحریم پڑھیں، سورہ تحریم کی تصدیق کریں، سورہ تحریم پہ ایمان لائیں، یہ اللہ کا سورہ ہے قرآن میں، ہمارا اور آپ کا سارا نزاع ہی ختم ہو جائے گا. اللہ کی قسم سارا نزاع ہمارا اور آپ کا ختم ہو جائے گا. میں دعوت دیتا ہوں علماء کو کہ بھی آ کر میرے سے بات کرو سورہ تحریم پر. میں بھی سورہ تحریم کو نہیں کھولتا، آیات نہیں پڑھتا، کیونکہ اس کے الفاظ اتنے شدید ہیں، اتنے سخت ہیں. مفسرین کے اقوال اس میں اگر میں دکھاؤں، اس میں روایات جو عبداللہ ابن عباس نے خود بخاری میں عمر سے روایت کی ہے، اگر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں تو پھر آپ لوگوں کو بہت برا لگے گا. الفاظ وہ ہیں، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ رافضی سے رافضی تر شخص بھی استعمال نہیں کرتا جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں استفادہ کیا نا. اب میں انشاءاللہ، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں اس کے متعلق لیکچر دوں گا، لیکن ابھی گفتگو میں اس کو ان کو نہیں نقل کرتا، کیونکہ پھر میں نہیں چاہتا کہ اب یہاں پہ آپ بہت باری دل کے ساتھ یہاں سے چلے جائیں. لیکن میں دعوت دیتا ہوں وہ 3 آیات جن کا میں نے اشارہ کیا کہ ہمارے جو علماء ہیں، محترم خطبہ ہیں، علماء ہیں جو پڑھتے ہیں، اس باتوں کو سن رہے ہیں، ان آیات پہ توجہ دیں. پھر فخر رازی کی تفسیر آپ دیکھ لیے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ کیا کنایا ہے؟ پھر پڑھیں اپنی تفاسیر کو. یہ تو اللہ کی، یہ کوئی شیعہ حدیث تو نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے. اپنی کتابوں کو دیکھیں، پھر وہ روایات دیکھیں بخاری میں کہ یہ آیات کس کے شان میں نازل ہوئی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مزید جناب. جی علامہ صاحب اجازت دیں تو پھر وہ جو آپ نے بات کی تھی نا ثقیفہ والی، اس پہ میں اہل سنت کا موقف تو پیش کر دوں نا آپ کی خدمت جی میں. بسم اللہ بسم اللہ. اہل سنت سر ایک بات کرتے ہیں، ایک تو یہ دلیل جو آپ نے کہا نا کہ حضرت ابو بکر جو تھے ان کی کیا دلیل ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسے چھوڑ دی ہے. یہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے نہیں چھوڑ دیا کہ بالکل ہی بغیر کو بتائے چھوڑ دیا ہے، بلکہ آپ سے وسلم نے بالکل کلیئر صحیح حدیث میں بتایا ہے کہ اللہ اور امت کبھی ابو بکر کے علاوہ کسی پہ راضی نہیں ہوگی، پہلی چیز. اور پریکٹیکلی کہتے ہیں ہوا بھی یہی. دوسری بات جو آپ نے فرمائی نا کہ یہ لوگ چلے کیوں گئے تھے چھوڑ کے، اس میں جو میں نے سنا ہے، مجھے نہیں پتا اس کی سند کیسی ہے، میں جاہل آدمی ہوں، اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، آپ عالم ہیں، آپ بہتر بتائیں گے یا دیگر علماء دیکھیں گے. اس میں یہ آتا ہے، اور یہ بات بالاتفاق ہے غالباً، کہ یہ جو گئے ہیں نا یہ لوگ، یہ تو ان کے تو وہم گمان میں نہیں تھا. ہو کیا رہا ہے وہاں پہ انصار کے 2 قبیلوں نے تلواریں نکال لی ہیں، جس میں ایک وہ بڑے جلیل القدر صحابی حضرت سعد بن ابی عبادہ ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں، ان کا تو وہم گمان میں نہیں، ان کے پاس کون سی غیب کا علم ہے. ان کو تو کسی نے آ کے بتایا کہ تم یہاں جنازے رسول پہ بیٹھے ہو، ادھر تو امت کا بیڑا غرق ہونے لگا، تلواریں چلنے لگی ہیں، جہالت کا دور واپس آنے لگا ہے. یہ وہاں پہ پہنچے ہیں، ان کا تو وہم گمان میں نہیں تھا کیا سے کیا ہو جائے گا، یہ تو اس لیے گئے ہیں. جی اب دیکھیں وہاں وہ جا جو کے آپ ہاں. کرنے کے لیے پھر کہا جی ابو بکر سینئر ہیں، بزرگ ہیں، ان کو بنا لو. بلکہ ابو بکر نے کہا میں نہیں بنتا ہوں، تو عمر کو کہا تم بن جاؤ. عمر نے کہا جی میں نہیں بنتا ہوں، آپ سینئر ہیں، آپ بن جائیں. تو انہوں نے جان چھڑائی وہاں پہ کہ ہم مسلمانوں کے سنبھالیں کس طرح، تلواریں نکال کر لے آئے ہیں. اور حضرت سعد بن عبادہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ تو ان سے آخر تک ناراض رہے، تو وہ ان کا کیا قصور بنتا ہے. ہاں یہ البتہ ضرور ہے کہ حضرت ابو بکر کے بارے میں اہل سنت کا موقف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ امت اور اللہ دونوں کبھی اتفاق کریں گے نہیں کسی پہ ابو بکر کے علاوہ. اور غالباً کسی عورت کے بارے میں بھی تھا کہ وہ آئی تھی تو انہوں نے کہا کہ میرے بعد آؤ تو ابو بکر کے پاس آ جانا، اس قسم کی کوئی چیز. دیکھیں وہ جو آپ جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے، یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ کہتے ہیں اپنے مرض موت میں کہا کہ خط لے کے آؤ کہ میں کوئی وصیت لکھ دوں، پھر کہا کہ نہیں چھوڑ دو، یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، کہ اللہ تعالیٰ اور مومنین کسی اور کو قبول نہیں کریں گے سوائے ابو بکر. وہ وصیت لکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ میں آپ کو دکھا دوں. اور پھر پریکٹیکلی ہو بھی گیا نا سر. کہاں ہو گئی؟ آپ خود ابھی کہا کہ سعد بن عبادہ نے ان کو نہیں مانا. نہیں وہ تو یہ مطلب ہے کہ بالآخر بند تو گئے نا. یعنی آپ اگر وکیپیڈیا بھی کھولیں وہ کہے گا جی پہلا خلیفہ کون ہے، ابو بکر ہے. جی ہاں. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ کوئی وصیت نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ امت کو انہوں نے نہیں بولا. ایک پرائیویٹ کنورسیشن ہے. عائشہ، اس کا راوی بھی عائشہ ہے. ابھی مجھے مل جائے نا، اللہ والمؤمنون، یہ بخاری میں ہے.
وَيَعْبَ اللَّهُ مسلم میں بلکہ مسلم یعب اللہ والمؤمنون بھلے میں وہ روایت آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک منٹ مسلم سے مجھے اجازت دیں یہ مسلم کہاں گئی؟ یہ مسلم ہے اچھا اس کو 1-2 منٹ لگیں گے اس کو نکالنے میں یہ ایک پرائیویٹ کانورسیشن ہے بھائی یہ امت کے ساتھ گفتگو نہیں ہو رہی ہے یہ ہے کتاب مسلم عزیز و ملاحظہ فرمائیے مسلم ہے چاپ دار الفکر یہاں پر کتاب و فضائل الصحابہ یہ باب فضائل ابو بکر ہے میرے خیال میں انہی کا ہوگا باب فضائل ابی بکر کتاب و فضائل الصحابہ باب فضائل ابی بکر ٹھیک ہے نا اس میں یہ روایت ہے اللہ آپ کا بھلا کرے عائشہ کہتی ہے عائشہ نے کہتی ہے کہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے مرض میں کہا ادعی لی ابا بکر اباک و اباکی و اخاک میرے لیے بلا دو اپنے والد ابو بکر کو اور اپنے بھائی کو ان کے بھائی کا نام تھا عبد الرحمن ابن ابی بکر شاید وہی مراد ہے ان کو بلا دو حتی اکتب کتابا تاکہ میں ایک وصیت لکھ دوں ایک صحیفہ لکھ دوں فإنی اخاف کیونکہ مجھے خوف ہے کیونکہ مجھے تشویش ہے ان یتمنى متمن ایک کوئی شخص جو متمنی ہے کوئی شخص جو تمنا رکھتا ہے ہوا رکھتا ہے وہ یہ کہہ دے انا اولا میں ویقول قائل اور ایک کہنے والا یہ کہہ دے انا اولا کہہ دے کہ میں زیادہ سزاوار ہوں میں زیادہ حقدار ہوں اپنے باپ کو بلاؤ اپنے بھائی کو بلاؤ تاکہ میں کتاب لکھ دوں تاکہ کوئی متمنی یہ تمنا نہ کر دے اور کوئی قائل کوئی بولنے والا یہ نہ کہہ دے کیا نہ کہہ دے انا اولا میں زیادہ حقدار ہوں وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرَ حالانکہ اللہ بھی ابا کرتا ہے اللہ بھی منع کرتا ہے اور مومنون بھی قبول نہیں کرتے مگر سوائے ابو بکر کو تو عزیزو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وصیت ہے ابو بکر کے لیے ٹھیک ہے نا پہلی بات یہ ہے کہ پھر تو یہ ہماری بات کی تائید ہوگی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف ہے اس بات کا کہ دوسرے لوگ بھی خلافت کا ادعا کریں گے کوئی ہوں گے لوگ کہ کہیں گے کہ میں زیادہ حقدار ہوں دوسرے بھی کہیں گے کہ میں زیادہ حقدار ہوں اور اسی بات کی خوف کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر کو بلاؤ اپنے بھائی کو بلاؤ لیکن یہ ہے کہ اللہ جو ہے صرف ابو بکر کو قبول کرتا ہے مومن بھی صرف ابو بکر کو قبول کرتے ہیں دیکھیں عزیز اس کا حدیث کا نقل کرنے والا کون ہے عائشہ یہ حدیث بالکل ہمارے نزدیک جھوٹی ہے اس کے وہ کئی وجوہات ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی کتاب لکھنا چاہتے تھے تو صرف ابو بکر اور اس کے بھائی کو بلانے کی یہ بالکل بیجا بات ہے بلکہ سب صحابہ کو بلانا چاہیے جیسے وہ حدیث ہے نا رضیت الخمیس حدیث قرطاس میں کہ بہت سارے صحابہ وہاں پہ سب سینئر صحابہ وہ موجود تھے وہاں پہ فرمایا کہ کتاب لے کے آؤ وہاں پہ لڑائی شروع ہو گئی وہاں پہ جھگڑا شروع ہو گیا پھر لوگوں نے جو جملے کہے وہ آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے نا ابو بکر اور اس کے بیٹے کو بلانا اس کے سامنے کتاب لکھنا یہ تو اس کا فائدہ کیا ہے فائدہ تو یہ ہوگا کہ سب لوگ آ جائیں سب لوگ دیکھ لیں اور جو بالخصوص وہ لوگ جو اس خلافت کے کینڈیڈیٹ بن سکتے ہیں جو ابو بکر کے ساتھ جھگڑا کر سکتے ہیں ان کو بھی بلایا جائے ٹھیک ہے نا پھر کیونکہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کوئی مجھے خوف ہے کہ کوئی کہہ دے گا کہ میں زیادہ حقدار ہوں پھر یہ کہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ایسا خوف ہے تو انہوں نے لکھایا کیوں نہیں ٹھیک ہے نا لکھانا چاہیے لکھانا چاہیے پھر ایسا خوف ہے اور سب صحابہ کو بلانا چاہیے پھر بات یہ ہے یہ جملہ کہ اللہ اور مومن ابو بکر کے علاوہ کسی کو قبول نہیں کرتے ٹھیک ہے نا
ان مومنین میں سے کہ ایک کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام، ایک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ کوئی کہتا ہے بھائی آپ لوگوں کا کیا عقیدہ ہے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مومنہ ہے یا نہیں ہے؟ علی بن حسن صاحب مومنہ ہے، علی بن ابی طالب علیہ السلام مومن ہے یا نہیں ہے؟ بے شک مومن ہے نا۔ اور عائشہ نے خود روایت کیا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا زردت خفت تھیں اور انہوں نے ابو بکر کے ساتھ بات کرنا ہی چھوڑ دیا آخر تک، اور وصیت بھی کیا کہ مجھے رات کو دفن کر دو، اور ابو بکر عمر کو ان کے نماز جنازہ پہ نہیں بلایا گیا، ان راتوں رات ان کو دفن کیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ وہ حدیث کافی مشہور ہے۔ نہیں تو پھر یہ دیکھیں نا کہ سچائی کی انتہا ہے نا، یہ ہاں کیا ہے، ان کی بھی سچائی کی انتہا ہے اور سنی محدثین کی بھی ایمانداری کی انتہا ہے کہ ایسی ایسی باتیں نقل کر رہے ہیں جس کو نقل کرنے کی تو کی نہیں بنتی، ان کو نہیں پتا یہ بات نہیں سچے لوگ ہیں۔ سچے لوگ اسحاق صاحب کہتے تھے کہ بڑے چلا کے سنی بڑے معصوم ہیں، اسحاق صاحب بڑے مزے سے یہ بات کرتے تھے، وہ کہتے ہیں شیعہ ہمیں الزام دیتے ہیں ہمارے تو سنی محدثین بھی معصوم تھے، جو نقل نہیں کیا نا، جو یہ بھی نہیں سوچتے تھے کہ یہ بات واپس ہمارے خلاف استعمال کریں گے، اور وہ کہتے ہیں الٹا ہمیں پہ الزام۔ نہیں، بات یہ ہے دیکھیں جو انہوں نے نقل نہیں کی وہ بہت زیادہ ہے، اور حقیقت کو پوری طرح ہمیشہ نہیں چھپانا ناممکن ہوتا ہے۔ دیکھیں جو بھی کوشش کرتا ہے نا کہ پورے یہ سچ ایسی چیز ہے جو ہمیں ظاہر ہوتی ہے کسی نہ کسی طرح سے، سچ ظاہر ہوتی ہے کسی نہ کسی طرح سے، اور یہ وقائع اس زمانے میں اس کے کئی ناقلین تھے، کئی مشہور نقل کرنے والے تھے، باقی کو چھوڑ دیا ان لوگوں نے صرف عائشہ کی روایت نقل کیا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ زمانہ جو تھا جب بخاری لکھی گئی ہے، وہ زمانہ وہ تھا کہ شیعہ بہت کمزور ہو چکے تھے، یعنی شیعہ نام دنیا میں خلفاء کے لیے کوئی تھریٹ تھے ہی نہیں، شیعہ کچھ بھی نہیں تھے اس زمانے میں، شیعہ سب تقیہ کی حالت میں تھے، سب چھپاتے تھے اپنے مذہب کو، اور وہ بالکل بیچارے آپس میں بھی اشارے کنائے سے بات کرتے تھے۔ تو ان محدثین کو اس لحاظ سے کہ یہ شیعوں کے ساتھ ان کے مناظرے ہوتے ہیں، بھئی وہ ایسے حدیث نقل نہ کریں کہ ان میں شیعوں کی کوئی بات ہوتی ہو، تو ان کو اس بات کے اتنا زیادہ، میں نہیں کہتا ان کو پرواہ نہیں تھا، زیادہ پرواہ نہیں تھا بہت سارے محدثین کو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ان کے پاس کیا ہے، ان کا اتنا پرواہ، شیعہ کوئی اہم چیز نہیں تھے اس زمانے میں، اتنی شیعہ ختم ہو چکے تھے، شیعہ تقیہ میں تھے، مناظر شیعہ ائمہ علیہ السلام نے بھی منع کیے تھے کہ شیعہ ان کے ساتھ جو ہے کیا نہ کریں، مناظرے نہ کریں۔ یہ ایک طرف سے۔ دوسری طرف سے میرے عزیز میرے بھائی آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ لیکن حضرت تو پھر صدیقہ مانے نا کہ وہ خود یہ باتیں بیان کیوں کر رہی ہیں، وہ غلط بیان کر رہی ہے نا، ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیوں بیان کر رہی ہیں؟ ابھی عرض ہے۔ تو عائشہ نے خود کہا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، میں حدیث ڈھونڈ لوں آپ کی خدمت میں اور میں بتاؤں گا کہ وہ کیوں بیان کر، بہت اچھا سوال کیا بیان کر رہی ہیں اپنے جو ان کے ساتھ وہ جتنا ذات ہے وہ بھی بیان کر دیتی ہیں کھل کے، ان کو نہیں پتا کہ یہ خلاف جا سکتی ہے، مخالف پارٹی استعمال کرے گی، اس کا مطلب صدیقہ ہے نا۔ اچھا میں ابھی بتا دیتا ہوں بھائی، ان پہ کوئی جبر کو کر سکتا ہے کہ زبردستی ان سے حدیث پوچھے نہ بیان کریں، کیا پابندی؟ ہاں بالکل میں وہ اس کا جواب دے دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ عزیزوں ملاحظہ کرو، یہ کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، اب یہاں پر صفحہ نمبر 749، یہ حدیث کافی مشہور ہے کہ وہاں پہ فدق کی بات ہو رہی ہے، فوجدت فاطمہ علی ابی بکر فی ذلک سلام اللہ علیہا فہجرته فلم تکلمہ حتی توفیت، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ابو بکر سے ناراض ہو گئیں اور انہوں نے کبھی ابو بکر کے ساتھ پھر بات نہیں کی۔ عائشہ کی عمر، آپ بات یہ یاد رکھیے، عائشہ کی عمر کافی لمبی ہے، عائشہ کی وفات ہے سنہ 57 ہجری کو، ٹھیک ہے نا۔ سنہ 57 میں جب عائشہ کی وفات ہے اس وقت 58-57 کے قریب ہے ان کی وفات ہے، وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تو سنہ 11 ہجری میں ان کی وفات ہے، ان کی شہادت ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کی شہادت ہے سنہ 40 ہجری کو، امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت ہے سنہ 49 ہجری کو، یعنی عائشہ کی عمر کافی بعد میں یہ زندہ رہی ہیں ان کے بعد، امام حسن علیہ السلام کے بعد، امام علی علیہ السلام کے بعد، اور یہ عائشہ کی ایک طویل مدت ہے جو معاویہ کی حکومت میں ہے۔ سنہ 40 کے بعد معاویہ کی حکومت میں عائشہ سب مسلمان رہتے ہیں تا جب معاویہ کی وفات ہوتی ہے سنہ 60 ہجری کو۔ تو اس عرصے میں جو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی جانب سے جو خلافت کی بات ہے وہ بالکل ان کو ظاہری طور پہ شکست دیا جا چکا تھا۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو چکے تھے، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام بہت کمزوری کی حالت میں، لوگ ان کے ساتھ چھوڑ چکے تھے، ان کو چھوڑنا پڑا خلافت،
اور پھر انہوں نے معاویہ کے سپرد کر دیا، اور معاویہ نے پھر ان کو بھی شہید کیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اور شیعہ تو ہر جگہ پہ، عراق میں کس کی حکومت ہے؟ عراق میں حاکم بنایا ہے معاویہ نے کس کو؟ زیاد ابن ابی کو۔ زیاد ابن ابی ایسا شخص ہے جو چن چن کر شیعوں کو ہر گاؤں گاؤں سے جمع کر کے وہ قتل کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک ایسا دور تھا کہ شیعہ تو بالکل تباہ ہو چکے تھے، شیعہ بالکل ختم ہو چکے تھے، لذا یعنی شیعوں کی جانب سے ابو بکر کی خلافت کے وہ رد کر رہے ہیں، ابو بکر کی خلافت کو نہ مانے، یہ تو باتیں بالکل ختم ہو چکی تھی۔ شیعہ ہر جگہ چھپاتے تھے کہ ہم شیعہ ہیں، بھائی اگر کسی کے متعلق شک بھی ہوتا تھا یہ شیعہ، وہ اس کا سر قلم ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں ہیں، لیکن وہ نہ خطبہ دیتے ہیں، نہ وہ بھئی لوگ ان کے پاس رجوع کرتے ہیں، وہ بیچارے نہ ان سے کوئی روایت نقل کرتا ہے، بالکل مظلومیت تنہائی کی حالت میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بنی ہاشم مظلومیت تنہائی کی حالت میں رہتے ہیں، ان پہ بالکل سایہ ہے، سلطہ ہے، بالکل تلوار ان کے گردنوں پہ، کن کا؟ بنی امیہ کا، دنیا بنی امیہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ان حالات میں دیکھیں، حالات مختلف ہوتے ہیں، ابھی ہم اور آپ رہتے ہیں نا، مناظرہ تو ہوتا ہے ہم لوگوں کا، تاریخ میں حالات بہت مختلف ہوئے ہیں، کہ اگر بعض مواقع پر عائشہ نے ایسی باتیں کہی ہیں کہ اس کے باتوں میں اعتراف ہے، کیونکہ اس وقت میں ان کو تھریٹ کا احساس نہیں تھا، ان کو خطرہ کا احساس نہیں تھا کہ وہ بعض باتیں نقل کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ عائشہ کا مخالفت بھی ہے معاویہ سے، عائشہ بعد میں معاویہ کا شدید مخالف بن چکی تھی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ معاویہ اپنے بعد یزید کو جانشین تعین نہ کرے، اور کس کو جانشین تعین کرے؟ کون خلیفہ بن جائے؟ عبد الرحمن ابن ابی بکر، خلافت دوبارہ ابو بکر کے خاندان میں آ جائے۔ تو عائشہ اس لحاظ سے بھی معاویہ کا شدید مخالف تھا، اور کیونکہ معاویہ ہمیشہ اپنے ممبروں سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بلا کہتا تھا، بالخصوص امیر المؤمنین علیہ السلام کو گالی دلواتا تھا، تو عائشہ کے کلام میں جو تعریف ہیں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، بعض احادیث ان کے فضائل میں ہیں، تو اس دور میں نقل کی گئی ہے، وہ حب امیر المؤمنین علیہ السلام میں نقل نہیں کی گئی ہے، وہ ایک خاص ایک سیاسی ماحول تھا کہ دیکھو معاویہ جس شخص کو گالی دیتا ہے وہ کتنا اچھا آدمی ہے، معاویہ کی تضعیف کے لیے تھا، معاویہ سے مخالفت کے لیے، اور یہ ایک سیاست تھی۔ سیاست کیا تھا کہ معاویہ اپنے بعد خلیفہ چاہتا کس کو؟ یزید کو۔ سنہ 49 سے، یعنی سنہ 50 سے پہلے معاویہ نے بیعت لینا شروع کیا تھا اپنے بیٹے یزید کے لیے، حالانکہ اس کو حق نہیں تھا، جو معاہدہ ہوتا امام حسن علیہ السلام کے ساتھ وہ یہی تھا کہ وہ اپنے بعد خلیفہ تعین نہیں کر سکتا، لیکن وہ خلیفہ تعین کرنا کے چکر میں تھا، اس کے لیے بیعت جمع کر رہا تھا، تو عائشہ اس کے مخالف تھی۔ اچھا، تو اس دور میں اگر بعض روایت نقل ہوئی ہیں تو اس لیے نقل ہوئی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس حدیث میں کیا ہے؟ اس میں حدیث میں یہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نا کہ یعب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، کہ مؤمنین اللہ اور مؤمنین ابو بکر کے علاوہ سوا کس کو قبول نہیں کر سکتے، تو بھائی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مؤمنہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدۃ النساء اہل الجنہ، وہ تو ابو بکر کو خلیفہ نہیں مانتی، ابو بکر کو ایک ظالم مانتی، کیونکہ اس ناراض ہیں اسی بات پر کہ فدق انہوں نے چھین لیا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام وکان لعلی علیہ السلام وجہ بل فلما توفیت فاطمہ استنکر وجوہ الناس فالتمس مصالحة ابی بکر ومبایعته ولم يكن يبايع ابا بکر تلك الاشهر، اور جب تک حضرت زہرا سلام اللہ علیہا 6 مہینے زندہ تھی تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر کے ساتھ بیعت نہیں کیا تھا، جب وہ وفات ہوئی ہیں تو پھر یہ عائشہ کا کلام ہے، خوب توجہ دیں، کہ پھر انہوں نے ابو بکر کے ساتھ صلح کرنے کی کوشش کی، اور وہ بھی کس لیے؟ اس لیے کہ لوگ ان کی بات کو نہیں مانتے تھے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ نقل کرنے والا کون ہے؟ عائشہ، یہ شیعہ کے نزدیک بھی نقل ہے کہ کس نے مصالحت کی کوشش کی ہے۔ میں ایک منٹ میں آپ کو خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ یہ کس نے مصالحہ کرنے کی کوشش کی ہے عزیزوں۔ یہ کتاب ہے الاحتجاج للطبرسی، ملاحظہ فرمائیے اس کتاب کے مقدمے میں مصنف رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، طبرسی کے مقدمے میں، اپنے احتجاج کے مقدمے میں،
یہ کتاب ہے الاحتجاج لطبرسی، جلد نمبر 1، چھاپ اسوا پبلیکیشنز، ایران میں یہ کتاب چھپی ہے۔ مقدمے میں مصنف، مقدمۃ المصنف، مقدمے کے آخر میں مصنف کیا فرماتے ہیں کہ میں کتاب لاتے ہوں، اسناد نہیں لاتا، اکثر اسناد نہیں لاتا، کیونکہ لوجوہ الاجماع علیہ، کیونکہ یہ شیعوں کے نزدیک احادیث اجماعی ہیں، اور یہ کتاب سیر و کتب میں معروف ہیں، اور کیونکہ متواترات ہیں میں ان کی سند نہیں لاتا۔ تو یہ احادیث ہمارے نزدیک غایت صحت میں، اس میں یہ حدیث لے کے حدیث نمبر 53 امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آباء طاہرین سے روایت کرتے ہیں، لما کان من امر بیعت ابی بکر و بیعت الناس له، جب لوگوں نے ابو بکر کے ساتھ بیعت کیا، وفعلهم بعلی بن ابی طالب علیہ السلام، انہوں نے علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو سلوک کیا تھا لوگوں نے، ابو بکر یظہر له الانبساط ویرى منه الانقباض، ابو بکر ہمیشہ گشادہ روئی سے، ابو بکر ہمیشہ مسکراہٹ سے اور پیار محبت دوستی سے امیر المومنین علیہ السلام سے پیش آتا تھا، اور لیکن مقابلے میں دیکھتا تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام ہمیشہ ان سے کوئی مسکراتے نہیں، بہت ناراض ہیں۔ اچھا، فکبر ذلک علی ابی بکر، پس یہ ابو بکر کے لیے بہت سنگین تھا، واحب لقاءہ، تو ابو بکر نے ملاقات کی خواہش کی، واستخراج ما عنده، اور یہ کہا کہ بھائی جو ان کی ناراضگی ہے وہ دور کرنے کی کوشش کی ہے، اور والمعذرہ مما اجتمع الناس الیہ، اور معذرت کریں کہ بھئی لوگوں کا اجماع ہے میری خلافت پہ، میری مجبوری ہے، وتقلیدہم ایاہ امر الامہ، کہ امت نے مجھے خلافت سونپا ہے، اب میں کیا کروں، میری اس میں کیا تقصیر ہے، میری اس میں کیا گناہ ہے۔ اتاہ فی وقت غفلۃ وطلب منہ الخلوہ، ابو بکر جو ہے اس نے کیا کیا، ایک فارغ وقت میں امیر المومنین علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ اچانک آ گیا، کہ اس کو پتہ تھا کہ اب اکیلا ہے، تو اس اچانک آ گیا اور کہا کہ میں نے آپ سے کام ہے، ضروری کام ہے، بات کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ عائشہ کے حدیث بخاری میں کیا ہے، کہتا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام تھے کہ انہوں نے مجبوراً آ کر ابو بکر سے صلح کرنے کی کوشش کی۔ شیعوں کے نزدیک یہ نہیں ہے، ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ابو بکر بالعکس وہ مصالحہ کرنے کی فکر میں تھا۔ اچھا، وہ آیا امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس، فقال یا ابا الحسن ما كان هذا الامر عن مواطاة مني ولا رغبة فيما وقعت فيه ولا حرص علي، یا ابا الحسن یہ جو خلافت کا سلسلہ ہے یہ میں نے اس کے لیے بالکل راغب نہیں تھا، میں نے اس پہ کے لیے کوئی سازش نہیں کی ہے، کوئی سیاست نہیں کی ہے، میں تو اس کو بالکل نہیں چاہتا تھا اس کو، ولا ثقة بنفسی فيما تحتاج الیہ الامہ، اور میں تو اپنے نفس میں یہ بھی نہیں دیکھتا کہ میں امت کی خلافت کیسے چلاؤں، یہ تو اتنا مشکل کام ہے، ولا قوت لی بمال، اور میرے مال بھی اتنا زیادہ نہیں ہے، ولا کثرت العشیرہ، اور میرا خاندان بھی تو اتنا بڑا خاندان نہیں ہے میرا قبیلہ جو ہے، ولا استیثار به دون غیری، اور یہ کہ میں دوسرے لوگوں سے بہتر ہوں یہ بھی نہیں ہے۔ اچھا، فما لک تضمر علی ما لم استحقه منک، تو کیوں آپ مجھ سے خفا رہتے ہیں، آپ کیوں مجھ سے ناراض رہتے ہیں، مجھے یہ میرا حق نہیں بنتا کہ آپ مجھ سے اتنا ناراض رہیں، وتظہر لی الکراہہ لما سرت فیہ، اور میرے لیے ہمیشہ کراہت کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ میں خلیفہ بناؤں، وتنظر الی بعین الشناءۃ لی، اور مجھے بری آنکھ سے آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں، مجھے غضب کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، کیوں ایسا ہے آپ؟ تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دی، فما حملک علیہ اذ لم ترغبوا فیہ، امیر المؤمنین علیہ السلام نے جواب میں نے دیا، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کے جواب میں کہا کہ اگر آپ کو اس کی ہوس نہیں تھی اب خلافت کی تو کیوں قبول کیا، رغبت ہی نہیں ہے کیوں قبول کیا آپ نے، ولا حرصت علیہ ولا وثقت بنفسک فی القیام بہ، اور اگر آپ کو اس کی حرص نہیں ہے تو ایک کام جس کو آپ خود کہہ رہے ہیں میری میں اس کام کی طاقت نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، تو کیوں آپ نے قبول کیا؟ تو ابو بکر نے کہا، حدیث سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، میں نے ایک حدیث سنی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلال، کہ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کی اجماع، اللہ میرے امت کو ایک غلط بات پہ جمع نہیں کرتا، اگر میری امت ایک بات پہ جمع جو ہو جائے تو اتمن صحیح ہے۔ فلما رأيت اجماعهم اتبعت قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، جب میں نے امت کی اجماع دیکھی ہے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو قبول کیا ہے، وأحلت ان يكون اجماعهم على خلاف الهدى من الضلال، اور میں نے کہا کہ اگر امت کی اجماع میری خلافت پہ ہو گئی ہے تو پھر یہ تو محال ہے،
کہ ان کی اجماع کسی باطل بات پہ ہوئی ہو. فاعطیتهم قود الاجابہ، تو میں نے ان کی بات مان لی. ولو علمت ان احدا يتخلف لم تنعت، اور اگر مجھے پتا ہوتا کہ کوئی شخص مخالف ہے میری خلافت کا تو میں کبھی قبول نہیں کرتا. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اما ما ذکرت من حدیث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلال، اے ابو بکر تو نے جو اس حدیث کا نقل کیا ہے کہ اللہ جمع نہیں کرتا میری امت کو گمراہی پر، افکنت من الامتی ام لم اکن، یہ بات بتاؤ کیا میں اس امت سے تھا یا نہیں ہے، میں اس امت سے ہوں یا نہیں ہوں. پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت ایک بات پہ غلط بات پہ جمع نہیں ہوتی، اجماع نہیں ہوتی، تو میں اسی امت سے ہوں یا کسی اور امت سے ہوں. قال بلا، اس نے کہا کہ جی ہاں آپ اسی امت سے ہیں. قال وكذلك العصابة الممتنعة عنك، اور اسی طرح جن لوگوں نے آپ کے ساتھ بیعت نہیں کی ہے، سلمان، عمار، ابو ذر، مقداد، سعد بن عبادہ، اور اس کے ساتھ جو انصار میں اس کے پیروکار ہیں، یہ سب لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ بیعت نہیں کی ہے وہ اسی امت سے ہیں. ابو بکر نے کہا کل من الامہ، ابو بکر نے کہا کہ یہ سب اسی امت سے ہیں. قال علی علیہ السلام فكيف تحتج بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وامثال هؤلاء قد تخلفوا عنك. امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا تو تم کیسے اجماع والی حدیث سے تم دلیل لاتے ہو، استدلال کرتے ہو، حالانکہ خود کہتے ہو کہ یہ لوگ اسی امت میں سے ہیں، اور وہ لوگ ہم جانتے ہیں کہ میں نے اور ان لوگوں نے آپ سے بیعت نہیں کیا. وليس للأمة فيهم طعن ولا في صحبته الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ ولا صحبته منهم تقصیر، اور سب جانتے ہیں کہ یہ صحابی ہیں، ان کے صحابی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. قال ما علمت بتخلفهم الا من بعد ابرام الامر وخفت ان قعدت عن الامر ان يرجع الناس مرتدين عن الدين. اور ابو بکر نے کہا کہ یہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا، میں نے پہلے خلافت قبول کی، بعد میں پتہ چلا کہ آپ فلان 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 یہ لوگ مخالف ہیں بیعت کے، تو یہ مجھے بعد میں پتہ چلا. اور میں نے جب ایک دفعہ خلافت قبول کی تو پھر مجھے ڈر ہوا کہ اگر میں اب پھر خلافت کا انکار کر دوں تو امت مرتد ہو جائے گی، لوگ مرتد ہو جائیں گے. وَكَانَ مُمَارِسَتُهُمْ إِلَيَّ أَنْ أَجَبْتَهُمْ أَهْوَنُ مَؤُونَةٍ عَلَى الدِّينِ وَإِبْقَاؤُهُ مِنْ ضَرْبِ النَّاسِ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ فَيَرْجِعُونَ كُفَّارًا. اور میں اگر کہ بیعت قبول کروں، خلیفہ بن جاؤں، یہ میرے لیے زیادہ آسان تھا، اس لیے کہ میں امت میں اختلاف ڈال دوں، خلیفہ بن کے دوبارہ میں جو ہے خلافت سے ہٹ جاؤں اور یہ آپس میں مرتد ہو جائیں، وہ آپس میں قتال شروع کر دیں. وَعَلِمْتُ أَنَّكَ لَسْتَ بِدُونِي فِي الْإِبْقَاءِ عَلَيْهِمْ وَعَلَى أَدْيَانِهِمْ، وہ میں جانتا ہوں کہ آپ نہیں چاہتے کہ وہ امت مرتد ہو جائے. امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا اجل، کہا ٹھیک. ولیکن اخبرنی عن الذی یستحق هذا الامر بما یستحقه. امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ چلیں ٹھیک ہے اس بات کو چھوڑتے ہیں، مجھے بتاؤ کہ جو شخص خلیفہ بنتا ہے وہ کس بات پر، کس لیاقت کے بنا پر، کس کوالیفیکیشن کے بنا پر خلیفہ بنتا ہے. ابو بکر نے کہا بالنصیحہ، نصیحہ بولتے ہیں خلوص کو، مخلص آدمی ہو، وفا، دفع المداہنہ، وہ سازشی آدمی نہ ہو، مخلص ہو، وفادار ہو، اس میں سازش نہ ہو. والمحابات، اور مسلمانوں سے محبت کرے، حسن سلوک رکھے، محبت کرے، حسن سیرہ، اظہار العدل، عدل ظاہر کرے، علم بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت کا عالم ہو، فصل الخطاب، اس کا نطق، اس کا بیان فصیح ہو، بلیغ ہو. مع الزہد فی الدنیا، دنیا میں زاہد ہو، قلت الرغبت فیہا، دنیا میں راغب نہ ہو. وانتصاف المظلوم من الظالم للقریب والبعید، اور ظالم سے مظلوم کا حق لے لے چاہے وہ مظلوم قریب ہے یا بعید ہے. اگر یہ کوالیفیکیشنز کسی میں ہے تو وہ خلافت کا مستحق ہے. ابو بکر نے جواب دیا. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا والسابقہ والقرابہ، یہ بھی بتاؤ نا سابقہ اور قرابہ، کہ جو سابقون میں سے ہیں اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریب ہے، یہ بھی کوالیفیکیشنز میں ہے یا نہیں ہے، یہ بتاؤ. ابو بکر نے کہا والسابقہ والقرابہ، ابو بکر نے کہا یہ بھی ہے. فقال علی علیہ السلام انشدک باللہ یا ابا بکر، امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کا قسم دیتا ہوں، افی نفسک تجد هذه الخصال او فیہ، تجھے اللہ کا قسم دیتا ہوں ابو بکر مجھے بتاؤ یہ خصلتیں جو تم نے گنی ہیں ابھی، یہ خصلتیں خلوص وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ خصلتیں تجھ میں ہیں یا مجھ میں ہیں، تجھ میں ہیں یا مجھ میں ہیں. قال ابو بکر بل فیک یا ابا الحسن،
ابو بکر نے کہا نہیں، یہ خصلتیں مجھ میں نہیں، آپ میں ہیں. قال فانشدك بالله انا المجيب لرسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل ذکران المسلمین ام انت. امیر المومنین علیہ السلام نے ابو بکر سے کہا ابو بکر مجھے بتاؤ، اس زمانے میں جب کوئی مسلمان نہیں تھا، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو کس نے قبول کیا ہے؟ تو نے یا میں نے؟ کس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو لبیک کہا ہے؟ تو نے یا میں نے؟ ابو بکر نے کہا بل انت. ابو بکر نے کہا نہیں، آپ تھے وہ. قال علی علیہ السلام فانشدک باللہ. ابو بکر میں تجھے اللہ کا قسم دیتا ہوں، جواب دے دو صحیح طرح سے. انا صاحب الاذان لاهل الموسم والجمع الاعظم للامه بسوره براءه ام انت. سورہ براءت کا جب نزول ہوا، یہ تو بہت مشہور معروف واقعہ ہے کہ وہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بہت خطرناک وقت تھا. مکے میں کفار آتے تھے حج کے لیے، ٹھیک ہے نا، ان کو اعلان کرنا تھا کہ اب حج، اور حج ان کے لیے بہت عظیم جو تھا فیسٹیول تھا مشرکین کے لیے، یعنی وہ اسلام سے پہلے حج تو ان کے لیے بہت اہم تھا. اب ان کو پابندی لگانی ہے، اور وہاں پہ کوئی فوج نہیں ہے مسلمانوں کا مکے میں. اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی دشمنی تھی کفار سے، کیونکہ انہوں نے بہت خون بہائے تھے بدر میں، احد میں، احزاب میں، حنین میں، طائف میں، جو جتنے جنگ ہوئے تھے نا، سب سے زیادہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کفار کے خون بہائے تھے. جو اور بالکل وہ بغیر کسی ساتھی کے، بغیر کسی لشکر کے، مشرکین کے اندر جا کے ان سے کہنا کہ بھئی تم اب مکہ نہیں آ سکتے، تو اعلان کرنا علی الاعلان. وہ سب دشمن ہیں، دشمنوں کے درمیان جو بالکل ان کے خون کے پیاسے ہیں. تو یہ تو ایک امتحان ہے اللہ کی جانب سے، ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ جو اعلان کرایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، براءت کا اعلان مشرکین سے، آیات سورہ براءت کافی مشہور واقعہ ہے. پہلے ابو بکر کو نصب کیا، پھر اس کو عزل کیا. یہ آپ تھے یا میں تھا؟ ابو بکر کہا بل انت، نہیں آپ تھے. فانشدک باللہ یا ابا بکر، اے ابو بکر تجھے اللہ کا قسم دیتا ہوں، انا وقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفسی یوم الغار ام انت. تجھے قسم ہے اللہ کی، مجھے بتاؤ ابو بکر، جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے بستر پہ شہید ہونے والے تھے، اور کفار دیکھ رہے تھے کہ آج اس بستر پہ کوئی سونے والا ہے یا نہیں ہے، اس وقت وہ موت کا بستر تھا، کس نے اپنی جان وہاں پہ سو کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچائی؟ تو تھا یا میں تھا؟ ابو بکر کہا نہیں، آپ تھے. قال فانشدک باللہ انا المولا لک ولکل مسلم بحدیث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم الغدیر ام انت. ابو بکر تجھے اللہ کا قسم دیتا ہوں، بتاؤ، تیرا مولا اور ہر مسلمان کا مولا یوم غدیر کے حدیث کے روح سے، من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا، تیرا مولا اور ہر مسلمان کا مولا وہ تو ہے یا میں ہوں؟ ابو بکر نے کہا بل انت، بلکہ آپ ہیں. قال فانشدک باللہ علی الولایہ من اللہ مع ولایت رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الزکاة بالخاتم ام لک. اے ابو بکر بتاؤ کہ اللہ کی ولایت، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت اور میری ولایت ایک ساتھ، ایک ہی مرتبے میں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. جب میں نے انگوٹھی کی زکوٰۃ کی دیا تھا، یہ کس کی ولایت ہے؟ جس کی ولایت اللہ کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کے مساوی ہے. یہ تیری ولایت ہے یا میری ولایت ہے؟ ابو بکر نے کہا کہ نہیں، یہ آپ کی ولایت ہے. فانشدک باللہ علی الوزار من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والمثل من ہارون من موسیٰ ام لک. دیکھیں، آپ کہہ رہے تھے کہ عائشہ نے صحیح نقل کیا نا، صحیح نقل کیا ہے. وہی محاورہ امام صادق علیہ السلام نے بھی نقل کیا ہے، وہی محاورہ جو بخاری میں امام صادق علیہ السلام نے بھی نقل کیا ہے. عائشہ کے نقل میں اور اہل بیت علیہ السلام کے نقل میں زمین آسمان کا فرق ہے بھائی. وہ مولوی اسحاق نہیں تھے کہ وہ ابھی دیکھ لیتے. فرمایا کہ میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ابو بکر مجھے بتاؤ. قرآن نے فرمایا وجعل لی وزیرا من اہلی، میرے اہل بیت سے میرا وزیر بنا دے. تو رسول میں وہ وزارت جو قرآن میں ہارون کو موسیٰ سے ہے، ٹھیک ہے نا، وہ وزارت کہ ہارون سے موسیٰ کو کسی کو قرار دیا ہو، یہ وزارت اور یہ مثال یہ تیری ہے، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یا یہ میرے لیے ہے؟ ابو بکر نے قال بل لک، ابو بکر نے کہا نہیں، یہ آپ کا ہے. قال فانشدک باللہ ابی برز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبأہلی وولدی وولدی فی مباہلت المشرکین ام بک وبأہلک وولدک. ابو بکر یاد کرو اس دن کو جب
نصارا نجران آئے تھے ہاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کے لیے نکلے تھے. کیا وہ میرے ساتھ، میرے زوجہ کے ساتھ اور میرے 2 صاحبزادوں کے ساتھ مباہلہ کے لیے نکلے تھے، یا تیرے ساتھ اور تیرے زوجہ اور تیرے بچوں کے ساتھ نکلے تھے؟ کس کے ساتھ نکلے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا حکم آیا تھا؟ ہاں بل ان مثل عیسی عند اللہ كمثل آدم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. جب آئے مباہلہ کا نزول ہوا کہ اللہ کا حکم آیا کہ اپنے عورتوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے انفس کے ساتھ نکل جاؤ، تو تجھے بلایا تھا؟ ہاں تیرے زوجہ کو بلایا تھا، تیرے بچوں کو بلایا تھا، یا مجھے بلایا تھا؟ میرے ساتھ نکل آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے زوجہ کے ساتھ اور میرے بچوں کے ساتھ. ابو بکر نے کہا قال بل بکم، ابو بکر نے کہا جی ہاں میں نہیں تھا، آپ تھے ان کے ساتھ. فرمایا فانشدک باللہ علی ولأہلی وولدی آیت التطہیر من الرجس ام لک ولأہل بیتک. ابو بکر مجھے بتاؤ، دیکھو یہ استدلال امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام یہ کافی ہے عزیزو. شیعوں کے پاس اور حدیث نہ ہوتی، یہ صرف ایک ہی حدیث، استدلال اور نہ ہوتا ہمارے پاس، صرف یہ حدیث خدا کی قسم یہ پورے عالم اسلام کے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے. سن لو. فرمایا ابو بکر مجھے بتاؤ، ابو بکر مجھے بتاؤ، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آیہ تطہیر جو نازل ہوئی ہے وہ میرے لیے اور میرے زوجہ کے لیے اور میرے بچوں کے متعلق نازل ہوئی، یا تیرے لیے اور تیرے اہل بیت کے لیے نازل ہوئی آیہ تطہیر؟ ابو بکر نے کہا بل لک ولأہل بیتک. ابو بکر کہا نہیں، میں کون ہوں؟ یہ آیت تطہیر آپ کے لیے اور آپ کے اہل بیت کے لیے نازل ہوئی ہے. قال فانشدک باللہ انا صاحب دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واہلی وولدی یوم وولدی یوم الکساء اللہم اولى اہلی الیک لا الی النار ام انت. ابو بکر مجھے بتاؤ، حدیث کساء میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پہ کساء کملی ڈال کے آیت تطہیر پڑھی، اس کے بعد دعا کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. یہ ہم کملی کے نیچے تھے، میں تھا، میری زوجہ تھی اور میرے بیٹے تھے، یا تو تھا کملی کے نیچے اور تیرے اہل خانہ تھے؟ ابو بکر مجھے بتا. ابو بکر نے کہا نہیں، بل انت واہلک وولدک، آپ تھے، آپ کی اہلیت تھی اور آپ کے زوجے تھے. قال فانشدک باللہ، ابو بکر میں تجھے اللہ کا قسم دیتا ہوں، انا صاحب آیہ یوفون بالنذر ویخافون یوم کان شرہ مستطیرا. بتاؤ آیہ یہ سورہ انسان جب نازل ہوا، سورہ انسان بلی لم یکن من الدہر بلی یکن شیئا مذکورا هل اتى على الانسان لم یکن من الدہر شیئا مذکورا. آیہ انسان جب نازل ہوا، آیہ دہر، آیہ انسان جب نازل ہوا ہے، ویوفون بالنذر ویخافون یوما شرہ مستطیرا، کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن کے روزے رکھے اور ہر دن اپنا افطار فقیر یتیم اسیر کو دیتے تھے. یہ آیت جب نازل ہوئی ہے، یہ آپ کے لیے نازل ہوئی ہے یا میرے لیے؟ قال ام انت، قال بل انت. ابو بکر نے کہا آپ کے لیے. قال فانشدک باللہ انت الذی ردت له الشمس لوقت صلاتی فصلاها ثم توارت ام انا. مجھے بتاؤ ابو بکر، رد شمس کا واقعہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میرے بغل میں ہے، وحی کا نزول ہے، ٹھیک ہے نا، میں اپنی جگہ سے نہیں اٹھا، میری نماز سورج ڈوب گئی، میرا نماز جو ہے قضا ہو گئی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، قضا نماز ہو گئی آپ کی؟ جی ہاں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، سورج دوبارہ اٹھا ہے، میں نے نماز عصر پڑھی ہے. یہ رد شمس تیرے لیے ہوئی یا میرے لیے ہوئی؟ ابو بکر بتا. ابو بکر نے جواب دیا نہیں، آپ کے لیے ہوئی ہے. فانشدک باللہ انت الفتى الذي نودي من السماء لا سيف الا ذو الفقار ولا فتى الا علي ام انا. قال بل انت. ابو بکر بتا، بدر کا دن، احد کا دن، جب سب فرار ہو رہے تھے، جبرائیل وہاں سے آواز دے رہا تھا، نعرے لگا رہا تھا آسمان سے، لا سیف الا ذو الفقار ولا فتى الا علی. یہ نعرہ آپ کے لیے لگایا گیا ہے یا میرے لیے جبرائیل نے نعرہ لگایا؟ ابو بکر نے کہا نہیں، یہ نعرہ آپ کے لیے لگایا گیا ہے. فرمایا فانشدک باللہ انت الذی حباک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برایتی یوم خیبر ففتح اللہ له ام انا. ابو بکر مجھے بتا، یوم خیبر جب 2 دن مسلمانوں کو شکست ہو گئی، تیسری دن مجھے بلایا، رایت دی اور فرمایا آج فتح ہوگا.
اور اللہ نے قلعہ خیبر فتح کرایا، یہودیوں کا سب سے بڑا گڑھ فتح ہو گیا، ان کے پہلوان مارے، وہ کون تھا؟ قلعہ خیبر کس نے فتح کی؟ تو نے فتح کیا، میں نے فتح کی؟ مجھے بتا ابو بکر۔ ابو بکر نے کہا بل انت، آپ نے کیا؟ فانشدک باللہ انت الذی نفست عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعن المسلمین بقتل عمرو بن عبد ود ام انا۔ غزوہ احزاب یاد ہے تجھے ابو بکر؟ جب سب مسلمان قرآن کے آئے وبلغت القلوب الحناجر، سورہ احزاب کی آیات ابتدا میں دیکھو کہ مسلمان اتنے سہمے ہوئے تھے غزوہ احزاب میں کہ ان کے دل، ان کے اس کو کیا بولتے ہیں اردو میں؟ گلے، ان کے گلے تک پہنچ گئے تھے، دل کی دھڑکن ایسا دھڑک رہا نا، دل یہاں تک پہنچ گیا، مرنے لگے سب مسلمان موت سے۔ وبلغت القلوب الحناجر، خوف کی وجہ سے قرآن مذمت کر رہا ہے صحابہ کی، اتنے تم سہمے ہوئے تھے، یاد ہے کہ تمہارے دل دھڑک رہا تھا، یہاں تک پہنچ گیا تھا، دل گلے تک پہنچ گیا تھا، اگر گلا تنگ نہ ہوتا تو دل باہر آ جاتا، اتنی سخت دھڑکن تھی، اتنی سخت خوف تھا۔ تو اس وقت کفار کے سب سے بڑے پہلوان کو غزوہ احزاب کو وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ نے سورہ احزاب میں کہا کہ اللہ نے کفایت کی کہ مسلمانوں کو جنگ نہیں کرنا پڑا۔ اس وقت عامر بن عبد ود کو کس نے مارا؟ ہاں، غزوہ احزاب میں جب پکار رہا تھا حل من مبارز، میں تک گیا ہوں بھائی، کوئی نہیں لڑنے والا مسلمانوں میں سے۔ عامر بن عبد ود ان کا ہیرو کو انت الذی نفست عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون تھا وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمین کو آرام دیا؟ کس طرح آرام دیا؟ نفست، آرام دیا عامر بن عبد ود کو قتل کرنے سے۔ انت ام انا، تو یا میں؟ ابو بکر نے کہا بل انت، آپ۔ قال فانشدک باللہ انت الذی اعتمنک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم على رسالته الى الجن فاجابت ام انا قال بل انت۔ یہ واقعہ جن کا کہ امیر المومنین علیہ السلام کو جنات کے لیے بھیجا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب جنات کو ایمان کی طرف دعوت دینا تھا، کیا آپ کو بھیجا تھا ایلچی بنا کر جنات کی طرف یا مجھے بھیجا تھا؟ ابو بکر نے کہا کہ آپ کو بھیجا تھا، اور جن مسلمان ہو گئے تھے۔ ابو بکر مجھے بتاؤ، یہ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طہرہ اللہ من الصفاح من لدن آدم الى ابیہ بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ خرجت انا وانت من نکاح لا من صفاح من لدن آدم الى عبد المطلب ام انت۔ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب میں بالکل شریک ہو، نسب میں شریک ہو، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دے کہ میں اور آپ آدم سے عبد المطلب تک ہمارے آبا سب نکاح میں تھے، زنا میں کوئی نہیں تھا، ہماری پشت میں آبا میں کوئی زنا نہیں ہے، سب نکاح شرعی نکاح سے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آبا۔ یہ خطاب نبی نے مجھ سے کیا ہے یا تجھ سے کیا ہے؟ ابو بکر نے کہا کہ نہیں، بل انت، آپ کو۔ قال فانشدک باللہ انا الذی اختارنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زوجنی ابنته فاطمہ علیہ السلام وقال اللہ زوجک ایاہا فی السماء ام انت۔ ابو بکر تجھے اللہ کا قسم دیتا ہوں، بتاؤ اس شخص کو جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتخاب فرمایا اور اپنی بیٹی کو اس کی شادی کرا دی، اپنا داماد بنایا، اور فرمایا کہ اللہ نے تیری شادی آسمان میں کرا دی زہرا سلام اللہ علیہ سے۔ وہ کون ہے؟ وہ داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ زوجہ بتول کون ہے؟ تو ہے یا میں ہوں؟ ابو بکر نے کہا بل انت، آپ ہیں۔ فانشدک باللہ، ابو بکر بتاؤ، انا والد الحسن والحسین سبتي وريحانتيه اذ يقول هما سيدا شباب اہل الجنہ وابوهما خیر منهما۔ مجھے بتاؤ ابو بکر، حسن و حسین علیہم الصلاۃ والسلام جو سبتئی نبی ہیں، رسول کے فرمایا سبتائی، فرمایا ریحانتائی من الدنیا، فرمایا کہ حسن و حسین علیہم السلام میرے دو پھول ہیں دنیا میں، ان کے والد آپ ہیں یا میں ہوں؟ جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور فرمایا کہ ان کے والد ان سے بہتر ہیں، آپ ہیں یا میں ہوں ان کے والد؟ ابو بکر نے عرض کی کہ آپ ہیں۔ قال فانشدک باللہ اخوک المزین بالجناحین یطیر فی الجنہ مع الملائکہ ام اخی۔ فرمایا ابو بکر تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، جواب دے دو، تیرا بھائی اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہیں، اللہ نے دونوں ہاتھوں دونوں بازوؤں کی جگہ ان کو دو پر دی ہیں، جنت میں ملائکہ کے ساتھ وہ پرواز کرتا ہے۔ وہ جعفر طیار علیہ السلام وہ آپ کے بھائی ہیں یا میرے بھائی ہیں؟
ابو بکر نے کہا بل اخوک، میرا بھائی کون ہے بھائی؟ ابو بکر کا بھائی کو کوئی جانتا ہے؟ وہ کوئی ہے اس کا؟ خالف انشدك بالله انا ضمنت دين رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وناديت في المواسم بانجاز مواعيده ام انت؟ ابو بکر میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرضے تھے کس نے چکائے؟ کہ حج کے موسم میں آواز دیو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، جس کا بھی کوئی طلب ہے، جس کا بھی کوئی قرضہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھ سے طلب کرے۔ وہ آپ تھے یا میں تھا؟ ابو بکر کہا کہ نہیں آپ تھے۔ قال فانشدك بالله انا الذي دعاه رسول الله صلى الله عليه واله والطير عنده يريد اكله يريد اكله يقول اللهم ائتني بحب خلقك اليك والي واليك بعدي ياكل معي هذا الطير فلم ياته غيري۔ ابو بکر مجھے بتاؤ، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں وہ روسٹڈ پرندہ لائے تھے، وہاں پہ پرندہ کو روسٹ کر کے کباب کر کے لائے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہم ایتینی، یہ ترمذی میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، کہ اللہ اس شخص کو لا بأحب خلقک الیک، تیرے نزدیک تیرا سب سے محبوب سب سے پیارا بندہ ہے، اس کو لا دے یہاں پہنچا دے کہ میرے ساتھ یہ غذا کھا لے۔ تو اس وقت تو آیا تھا یا میں آیا تھا؟ تو ابو بکر نے کہا کہ نہیں بل انت۔ قال فانشدک باللہ بشرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بقتال الناکثین والقاسطین والمارقین علی تأویل القرآن ام انت؟ مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بشارت دی ہے کہ ناکثین، قاسطین، مارقین کو تعویل قرآن پہ ان کے ساتھ جنگ کرے گا، جہاد کرے گا، وہ تو ہے یا میں ہوں؟ ابو بکر کہا نہیں وہ آپ ہیں۔ قال فانشدك بالله انا الذي دل عليه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعلم القضاء وفصل الخطاب علي اقضاكم ام انت؟ یہ حدیث ہے اقضاكم علی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے متعلق کہا ہے کہ سب سے زیادہ علم قضاء اس کے پاس ہے، وہ تو ہے یا میں ہوں؟ کہا کہ وہ آپ ہیں۔ اچھا، اور یہ کئی مزید صفحات پہ جاری ہے۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ عائشہ بڑی سچی ہے، اس نے نقل کیا، نہیں بھائی، اس نے نقل کیا ہے، اس نے اپنے والد کے خلافت کی تصحیح کے لیے اس کو موڑ توڑ کے نقل کیا اس روایت کو۔ اس طرح اور بھی روایت بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور مزید کوئی حکم؟ اچھا، اس میں جو آپ نے یہ جو روایت پیش کی ہے نا تجاد تبرسی سے، اس سے میری یادداشت میں ایک بات تازہ ہو گئی ہے کہ مفتی محمد اسحاق مدنی فیصل آبادی جو تھے نا، وہ ایک واقعہ بتایا کرتے تھے کہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے، اہل تشیع کے مجتہد اعظم تھے، مفتی جعفر حسین مجتہد صاحب۔ تو اسحاق صاحب کا غالباً جوانی کا واقعہ ہوگا، وہ کہتے تھے جی میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے یہ دلیل پوچھی تھی کہ حضرت مولا علی علیہ السلام کے فضائل بے حد و بے حساب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور سب سے زیادہ فضائل ہیں۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا، امامت کا مسئلہ سمجھ نہیں آتا، مجھے منصوص من اللہ نہیں سمجھ آتا کہ یہ کیوں نہیں فرمایا گیا۔ تو یہ سارے دلائل جو آپ نے فرمائے ہیں نا، کہتے ہیں مفتی جعفر حسین مجتہد نے بتایا کہ حضرت مولا علیہ السلام نے گنوائے ہیں، تو کہتے ہیں میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ اتنی جو لمبی چوڑی بات چیت ہے اور یہ سارے فضائل ہیں، کیا ایک جملہ بھی کافی نہیں ہو سکتا تھا کہ مجھے اللہ نے اس طرح امام بنا دیا جیسے نبی ہوتا ہے؟ اور میرا انکار بنایا نا، بالکل بتایا، فرمایا کہ اس میں نہیں ہے حدیث غریب، آپ سن نہیں رہے تھے نا۔ کہتے ہیں مفتی جعفر حسین صاحب کہتے ہیں جی کہ جو انہوں نے باقی گنوائے انہوں نے مان لی ہیں، تو اسحاق صاحب کہتے ہیں مانے یا نہ مانے، مانے یا نہ مانے، لیکن کم از کم مولا علیہ السلام حجت پوری کر دیتے، کہتے بھی مجھے اس طرح ماننا فرض ہے، میں ایسا منصوص من اللہ امام ہوں، اور میری اولاد میں ایسے 11 امام آنے ہیں کہ جن کو نہ ماننے والا ابدی جنمی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ فضائل جو ہیں یہ تو بیان کیے ہیں، وہ کہتے ہیں جی انہوں نے یہ جو بیان کیا ہے وہ یہ کیوں نہیں مانے؟ تو اسحاق صاحب کہتے ہیں سب سے بڑی دلیل تو یہ، میں ابھی دکھاتا ہوں، آپ سن نہیں رہے تھے بھائی، آپ سن نہیں رہے تھے نا۔ اب مولوی اسحاق اس کے درمیان، مولوی مفتی جعفر کے درمیان رحمہ اللہ کے درمیان کیا گزرا ہے ہم تو نہیں جانتے۔ اگر مفتی جعفر زندہ ہوتے ہیں وہ شاید کچھ اور سناتے کہ میں نے اس طرح جواب دیا نا۔ اب وہ نو زندہ ہیں، وہ نو دوسرے زندہ ہیں، تو آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیا، دیکھیں نا، ملاحظہ فرمائیے، میں نے حدیث غدیر آپ کو سنایا، ٹھیک ہے؟ یہ فأنشدك بالله أنا المولى لك ولكل مسلم بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الغدير أم أنت؟ قال بل أنت۔ یوم غدیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا، انت بلی من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا، ہر مسلمان کا مولا اور تیرا مولا۔ اس حدیث کے روح سے میں ہوں یا تم ہو؟ مولا کس کو بولتے ہیں؟ مولا آقا سید جو اولا بالتصرف ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ ہمارے جو تقاریر ہیں غدیر سے پہلے، وہ میں نے کئی تقاریر، کتنے علماء کے نام گنوائے کہ مولا کے کیا معنی ہے۔
وہ دیکھ لو آپ نے اگر نہیں دیکھا آپ کہتے ہیں اس میں نہیں ہے، اس میں ہے بھائی. اوکے میرے بھائی، بہت مہربانی آپ کی. اب آپ بہت لمبی ہو گئی بات، دوسروں کو موقع دیں، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. سلامت رہیں، زندہ رہیں، خدا عزت دے آپ کو. بہت مہربانی. اب کالرز آتے ہیں، کال لیتے ہیں بھائی. سلام علیکم. سلام علیکم. بات کرو بھائی. وہ کال پہ آ گیا. سعودی السلام عرب. علیکم سر. علیکم السلام. علیکم السلام. جی جناب، بات کرو جناب. وہ بات کریں حضور، وہ بات کرو بھائی. ان کی کنیکشن خراب ہے سعودی عرب والے کی. سعودی عرب میں انٹرنیٹ نہیں ہوتا. جی بات کرو. جی 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 السلام علیکم. جی السلام علیکم علیکم السلام. علیکم السلام. سر. مولا کا کرم، حکم کریں. جی سر، 2-4 باتیں ظاہر کرنی ہے. جی جناب. میں 1-2 دن پہلے آپ کا بیان سن رہا تھا، تو آپ سے ایک بندہ نے پوچھا تھا، مطلب کہ ایک حدیث بیان کی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو سوری دوسرا کر لیتا ہوں، پھر یہ کریں گے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ابو بکر ہیں وہ کان ہیں، جو عمر ہیں وہ آنکھ ہیں، اور حضرت عثمان جو ہیں وہ دل ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ نے اس نے بندے نے حدیث بیان کی تھی. آپ نے آگے سے ایک آیت پڑھ کے سنائی تھی ان کو، کان، دل اور آنکھ والی. ٹھیک ہے، تو آپ نے جو آیت پڑھ کے سنائی تھی وہ آپ نے میرے حساب سے کچھ منفی پڑھ کے ان کا جو ترجمہ کیا تھا وہ منفی کیا تھا، آپ نے مثبت نہیں لیا تھا. جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ مطلب کہ ان سے سخت عذاب لیا جائے گا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان ہیں، آنکھ یا دل ہیں، ان سے سخت عذاب لیا جائے گا، جو آیت کے مطابق آپ نے بتایا تھا. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کان، آنکھ اور دل ہیں ان سے بھی سخت عذاب لیا جائے گا؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان اور دل، میں وہ حدیث دکھاتا ہوں آپ کو، پھر حدیث پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ حدیث ایک منٹ میں، حدیث میں آپ پڑھ کے لائیو میں آپ، ہیں نا ابھی؟ ہاں میں لا دوں گا، میں دکھا دوں گا، ٹھیک ہے؟ آپ سن لیجئے آن لائن، ٹھیک ہے؟ تھینک یو. میں حدیث ابھی نکال کے آپ کو یہ حدیث دکھاتا ہوں. عزیزو ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے معانی الاخبار، یہ شیخنا الصدوق رحمہ اللہ، معانی الاخبار ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر صفحہ نمبر 387 میں یہ حدیث ہے. اس حدیث کی طرف انہوں نے اشارہ کرتے ہیں. حدیث یہ ہے عزیزو، حدیث یہ ہے. روایت یہ ہے، اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ابا بکر منی بمنزلت السمع، ابو بکر میرے نزدیک کان کی طرح ہے. میرے نزدیک نہیں فرمایا کہ بمنزلت السمعی، میرے کان کی طرح، ٹھیک ہے نا؟ ابو بکر میرے نزدیک کان کی طرح ہے. وَإِنَّ عُمَرَ مِنِّي، عمر میرے نزدیک بمنزلت البصر،
میرے نزدیک آنکھ کی طرح ہے. وَإِنَّ عثمان منی بمنزلۃ فؤاد، اور عثمان میرے نزدیک دل کی طرح ہے. نہیں فرمایا کہ میری دل، میری آنکھ، میری کان. ابو بکر میرے نزدیک کان، عمر آنکھ، اور عثمان دل. نہیں فرمایا میری کان، میری دل، اچھا، اور میری آنکھ. اگلے دن میں گیا، راوی کون ہے؟ ان الحسن ابن علی، راوی ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام. اگلے دن میں نے ان کے پاس گیا اور امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام اور ابو بکر، عمر، عثمان بھی بیٹھے تھے. یہ چاروں وہاں پہ بیٹھے تھے. فقلت له یا ابا، میں نے عرض کیا یہ میرے والد گرامی، یا ابتا، ابا جان، کیونکہ امام حسن، امام حسین علیہ السلام جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے ان کو ابا جان کہتے تھے، یا ابتا. اچھا، سمعتک تقول، میں نے سنا آپ سے کہ فی اصحابک ہؤلاء قولا فما ہوا، آپ اپنے ان تین صحابی کے متعلق یہ باتیں کر رہے تھے، تو ان باتوں کا کیا ہے، معنی کیا؟ ثم اشار الیہ بیدہ الیہم، قال نعم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، پھر اپنے ہاتھوں سے ان کی طرف اشارہ کیا. فقال ہم السمع، یہ کیا ہیں؟ یہ تین، سمع والبصر والفؤاد، یہ تینوں آنکھ ہیں، کان ہے اور دل ہے. اور نہیں کہا کہ میری کان، میری دل اور میری آنکھ، اور میں جو اشارہ کر رہا ہوں میں اشارہ کر رہا ہوں آنکھ کی طرف. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نہیں کہ انہوں نے اپنی طرف اشارہ کیا، انہوں نے کہا یہ کان ہے، یہ آنکھ ہے اور دل ہے، یہ تینوں دن. وَسَيُسْأَلُونَ عَنْ وِلَایَةِ وَصِيِّ، اور یہ تین ان سے حساب کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا میرے وصی کے متعلق، ہذا، اس وصی کے متعلق. وَأَشَارَ إِلَىٰ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ علیہ السلام، اشارہ کیا علی علیہ السلام کی طرف، اس وصی کے متعلق ان سے سوال کیا جائے گا. ثم قال، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل یقول، اللہ فرماتا ہے، ان السمع، بلا شک، کان، والبصر، آنکھ، والفؤاد، اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب میں سے سوال کیا جائے گا، سوال کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا. اچھا، ثم قال وعزت ربی. اچھا، یہاں پہ میں نقطہ عرض کروں کہ قرآن کا بطن ہے، اور بطن کا بطن ہے، 7 بطون ہے، 7 بطن ہے. تو یہ کوئی اس میں نہیں ہے کہ ظاہری لحاظ سے معنی یہ ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. ظاہری لحاظ معنی یہ ہے کہ آنکھ سے حساب لیا جائے گا، کان سے حساب لیا جائے گا، ٹھیک ہے نا. اور اس کے باطنی معنی یہ بھی ہوں، اور دونوں معنی صحیح ہیں، کہ ابو بکر عمر سے حساب لیا جائے گا، ٹھیک ہے نا. پھر فرمایا کہ وعزت ربی، میرے رب کی عزت کی قسم، ان جمیع امتی لموقوفون یوم القیامہ ومسئولون عن ولایتہ، میری پوری امت کو روز قیامت روکا جائے گا اور ان سے حساب لیا جائے گا. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا حساب لیا جائے گا. وذالک قول اللہ عز وجل، اللہ نے اس کو قرآن میں بتایا، وقفوہم انہم مسئولون، اللہ کا کلام قرآن مجید میں کہ روز قیامت ندا آئے گا، وقفوہم، ان کو روک دو، انہم مسئولون، ان سے حساب لینا ہے ہم نے، ٹھیک ہے نا. یہ اس کا ترجمہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ میرا دل، میرا کان اور میری آنکھ. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟